اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام یا بنی انہا ساعۃ لا تکذب فیہا الرؤیا فأعلمک انی خفقت براسی خفقۃ فرأیت فارسا علی فرس وقف علی فقال یا حسین انکم تسرعون المسیر والمنایا بکم تسرعوا الی الجنہ فعلمت ان انفسنا نعیت الینا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی و کلام نورانی جو آپ نے قیام مقدس کربلا کے اثناء میں منزل ثعلبیہ میں بیان فرمایا ہے، جب آپ نے اس منزل پر کاروان کو روک کر پڑاؤ ڈال کر اور مختصر استراحت کی آرام کیا، اور اس دوران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو اونگ آئی، مختصر نیند آئی، اور اس نیند کے عالم میں امام علیہ السلام نے دیکھا ایک گھوڑا سوار امام کو کہہ رہا ہے کہ اے حسین، آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں اور موت تیزی سے آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ چونکہ کربلا میں زیادہ تر واقعات تاریخ کے طور پر ذکر ہوئے ہیں، اور ان واقعات کے پیچھے جو تاریخ کا حقیقی پس منظر ہوتا ہے، جہاں سے تاریخی واقعات جنم لیتے ہیں، جو امور تاریخی واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے لیے سبب بنتے ہیں، بنیاد بنتے ہیں، یہ عموماً تاریخ میں بھی ذکر نہیں کیے جاتے۔ تاریخ لکھنے والے بھی اس کے پابند نہیں ہوتے، اور تاریخ پڑھنے والے بھی اس پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جسے اصطلاح میں فلسفہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اگر فقط واقعات کا نام ہو تو قصے اور کہانیاں ہیں، سچے ہوں تو بھی اور من گھڑت ہوں تو بھی افسانے اور قصے اور کہانیاں ہیں۔ سچے واقعات تاریخ کے، جن کے ہمیں اسباب معلوم نہ ہو، جن کے محرکات معلوم نہ ہو، جن کا پس منظر معلوم نہ ہو، اور جن کے پیچھے تاریخ کے قوانین معین نہ ہوں یا نہ سمجھے جائیں، وہ واقعات سچے ہوں تو بھی کہانی کی درج کی حد تک ہی ہیں، اور جھوٹے ہوں تو ایک خیالی افسانہ سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تاریخ ذکر کی ہے، سابقہ اقوام و انبیاء کے واقعات و قصص قرآن نے ذکر کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تاریخی واقعات کے پیچھے حکم فرما قوانین اور اصول بھی بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ اصول و قوانین اور واقعات جن کے نتیجے میں انبیاء کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے واقعات، یا سابقہ انبیاء کی سابقہ اقوام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے، یہ سب تکرار ہوگا۔ ضروری نہیں کہ صرف ایک قوم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہو اور دوسری قوم میں وہ واقعہ تکرار نہ ہو، وہ ماجرا تکرار نہ ہو، یا ایک قوم کا جو انجام ہوا ہے دوسری نسل کا وہی انجام نہ ہو، یہ مسلم نہیں ہے، بلکہ ایک نسل کا جو انجام پایا ہے، جو ہوا ہے، وہی انجام دوسری نسل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہی راستہ دوسری نسل بھی چلے جو پہلی نسل نے اپنایا تھا، وہی قانون جو پہلی نسل نے اختیار کیا تھا، دوسری نسل بھی اگر اسی طرح کا قانون اپنائے، اجتماعی قانون، سماجی قانون، تاریخی قانون، الہی قانون، تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وہ تمام سابقہ تاریخی واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ سب سے زیادہ نمایاں طور پر بنی اسرائیل کا قصہ، ماجرا اور واقعہ قرآن کریم نے
تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے بیان کیا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری معلوم ہو جائے، تاریخ معلوم ہو جائے اور معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اس لیے مومنین و مسلمین کے لیے یہ واقعات بیان ہوئے ہیں تاکہ جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، جو انجام ان کا ہوا ہے، وہ مومنین اور مسلمین کا انجام نہ ہو۔ جو راستے انہوں نے چنے ہیں بنی اسرائیل نے، وہ مسلمین اختیار نہ کریں۔ جو غلطیاں بنی اسرائیل سے ہوئی ہیں وہ مومنین تکرار نہ کریں، اور جو کوتاہیاں بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ مومنین مرتکب نہ ہوں۔ تاریخ اس لیے ہوتی ہے، اگر یہ چیز تاریخ میں مد نظر نہ ہو تو تاریخ محض ایک قصہ کہانی کی حد تک رہ جاتی ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے تاریخ کے واقعات کے علاوہ، جو تاریخ کو مکمل کرتا ہے اور تاریخ کے نتائج انسان کو عطا کرتا ہے، اس کو سنن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حصے کو، جو تاریخ کا پس منظر ہوتا ہے یا تاریخ کے اوپر حکم فرما قوانین ہیں، انہیں سنن کا عنوان دیا۔ سنت جس کی جمع سنن ہے، یعنی وہ قوانین اور اصول جن کے تحت تاریخ گزر رہی ہوتی ہے اور تاریخ کے واقعات انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ تاریخ میں بلا سبب نہیں ہوتا، بلا وجوہات و بلا اسباب نہیں ہوتا، اس کے اسباب ہیں، اور وہ اسباب سنن کے مطابق ہیں، قوانین کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے قوانین ہیں، کائنات کے لیے، نظام ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین مقرر کیے ہیں، اور انہی قوانین کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کائنات بنی بھی انہی قوانین کے مطابق ہے، اور کائنات کا نظام بھی انہی قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ دوسرے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر مقیم و مکین انسان کے لیے بنائے ہیں، انسانی سماج، انسانی معاشرے کے لیے قوانین بنائے ہیں، اور یہ قوانین بھی کائنات کے قوانین ہی کی مانند ہیں، یعنی ایسے اصول اور ضابطے جن کے مطابق انسانی معاشرہ، انسانی نظام اور انسانی سلسلہ آگے بڑھے گا، ان کو بھی سنن کہا ہے۔ یہ بھی سنن الہیہ ہے۔ انہی سنن کے تحت سب کچھ ہوتا ہے۔ کائنات میں سنن الہیہ کے تحت ہر رویداد واقع ہوتی ہے۔ کائنات میں جو تبدیلی آتی ہے، جو روزمرہ امور ہیں، جو کبھی کبھار واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ کائناتی اصولوں کے مطابق یا سنن کائنات کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور انسان کے لیے جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، وہ انسانی جتنے حادثات ہیں، ہر نسل کے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، قیامت تک، وہ انہی اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ اور یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قرار دیے ہیں۔ ان میں تغیر نہیں ہے، تبدل نہیں ہے، تحول نہیں ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یوں نہیں ہے کہ پچھلی نسلوں کے لیے اور قوانین تھے، موجودہ نسل کے لیے الگ قوانین ہیں، اور آئندہ نسل کے لیے الگ قوانین ہوں گے، یا کسی نسل کو یہ موقع بھی دیا گیا ہے کہ وہ قانون تبدیل کروا لے اللہ سے، پچھلی نسلوں کے قوانین بدل کے اپنے لیے علیحدہ قوانین منظور کروا لے اللہ سے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ الہی قوانین سے باہر ہو کے انسان الہی قوانین سے آزاد ہو کے زندگی گزارے۔ جیسے کائنات کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے اعضاء ہیں، جتنے موجودات ہیں، افلاک ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہیں۔ جیسے منظومہ شمسی ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، اور اس منظومہ شمسی کا ہر عضو اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ جو قوانین زمین کے لیے ہیں وہی چاند کے لیے ہیں، وہی مریخ کے لیے ہیں، وہی مشتری کے لیے ہیں، وہی زحل کے لیے ہیں، وہی عطارد کے لیے ہیں، وہی زہرہ کے لیے ہیں۔ تمام قوانین یکساں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں کہ ان ستاروں اور سیاروں کے الگ قوانین ہوں اور زمین کے علیحدہ قوانین ہوں۔ کائنات ایک منظم قانون الہی کے تحت چل رہی ہے، سنن الہی کے تحت۔ انسانی نظام بھی اللہ نے سنن اس کے لیے بھی مقرر کر دی ہیں، لیکن کائنات کے اور انسان کے قوانین میں فرق یہ ہے کہ کائنات کے جتنے قوانین ہیں وہ اللہ کے ارادے سے نافذ ہوتے ہیں، ان کی تنفیذ، ان کا نفاذ و اجراء وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسان کے ارادے سے نافذ ہوں گے، اس میں انسان کا ارادہ شرط قرار دیا گیا ہے، اور انسانی ارادے کے بغیر وہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ قوانین انسان چاہے گا تو لاگو ہوں گے، انسان اگر نہ چاہے تو وہ قوانین
لاگو نہیں ہوں گے۔ البتہ انسان جن قوانین کو نہیں چاہتا تو یوں نہیں کہ اس وقت اللہ کے قوانین سے اور سنن سے آزاد ہو جاتا ہے، بلکہ جب انسان نہیں چاہتا اللہ کے کسی قانون کو نافذ کرنا تو وہاں پر خودکار طریقے سے، آٹومیٹک طریقے سے اللہ کا دوسرا قانون، متقابل قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ کائنات کے لیے اللہ نے سنگل قانون بنائے ہیں، ڈبل نہیں بنائے، متضاد قانون نہیں بنائے، لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرے قانون بنائے ہیں، دو قانون بنائے ہیں، متضاد قانون بنائے ہیں، کہ ایک قانون بنایا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قانون بھی بنایا ہے کہ اگر انسان اس قانون کو اختیار کرے تو دوسرے کو چھوڑنا ہوگا، اگر دوسرے قانون کو اختیار کرے تو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ انسان کے لیے ہمیشہ دو ہی راستے اللہ نے بنائے ہیں، ہمیشہ دو راستے، ایک نجات کا راستہ، ایک ہلاکت کا راستہ، ایک عزت کا راستہ، ایک ذلت کا راستہ، ایک امن کا راستہ، ایک خوف کا راستہ، ایک کمال کا راستہ، ایک زوال کا راستہ۔ اور یہ دو راستے اور دونوں متضاد راستے اس لیے مقرر فرمائے ہیں تاکہ انسان کا احترام رکھا جائے۔ انسان چونکہ با اختیار ہے، با ارادہ ہے، اور با اختیار آدمی کے اختیار کا احترام یہ ہے کہ اسے اختیار کا موقع دیا جائے۔ موقع اس وقت ہوتا ہے کہ جب کم از کم ایک سے زیادہ اس کے پاس آپشن موجود ہوں، ایک سے زیادہ راستے موجود ہوں، ایک سے زیادہ اس کے لیے حرکت یا فعل ممکن ہو۔ اگر ایک ہی راستہ بنا کر اور اس میں انسان کو کہا جائے کہ آپ کو اختیار ہے تو یہ انسان کے ساتھ مذاق ہوگا۔ ایک ہی راستے پر انسان کو کھڑا کر کے اور اسے کہیں کہ آپ کو اختیار ہے، تو اختیار کے لیے کم از کم دو راستے ہونے چاہیے تاکہ یہ راستہ اپنائے یا یہ راستہ اپنائے، دائیں کا راستہ اپنائے، بائیں کا راستہ اپنائے۔ ایک راستے پہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، کم از کم اختیار کے احترام کے لیے ایک سے زیادہ راستے انسان کے لیے ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہمیشہ، ہر انسان کے لیے، ہر نسل کے لیے ایک سے زیادہ راستہ رکھا ہے تاکہ انسان کا ارادہ و اختیار اور حق انتخاب انسان کا وہ تصدیق ہو جائے اور اس کے مطابق انسان کو موقع دیا جائے۔ اس ضابطے کو بھی سنن کہتے ہیں، یہ بھی سنت الہی ہے، اور انہی سنن کے تحت تمام انسانی نسلیں اور اقوام زندگی گزارتے ہیں اور ان متضاد راستوں میں سے اپنے لیے کوئی ایک راستہ انتخاب کر لیتے ہیں۔ لیکن ان راستوں کی آگاہی کے لیے، ان راستوں کے بارے میں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، انسان کی آمادگی کے لیے اور انسان کے ارادے کو مدد دینے کے لیے، انسان کی تشخیص کو مدد دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہتمام کیے ہیں۔ ایک، انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دو راستوں کو سمجھ سکے، دو راستوں کا فرق سمجھ سکے، دو راستوں کا فائدہ و نقصان سمجھ سکے۔ عقل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، اور عقل کے لیے ایک بہت منظم شناخت کا نظام اللہ نے انسان کو دیا ہے، جیسے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، احساس دیا ہے، اندرونی اور بیرونی حصے دی ہیں۔ یہ عقل کی ایک طرح سے اعضاء ہیں، عقل کے ذریعے ہیں، چونکہ عقل کو تشخیص دینے کے لیے صحیح اور غلط ان حواس کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل حواس کی مدد سے پہلے کسی شے کو لمس کرتی ہے، پھر اس شے کی حقیقت حس کے ذریعے حاصل کرتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شے صحیح ہے، غلط ہے، خیر ہے، شر ہے، مفید ہے، نقصان دہ ہے۔ یہ سارے فیصلے عقل کے ہیں، لیکن عقل کے پاس جو آلات ہیں، اوزار ہیں، وہ حواس ہیں، 5 حصے ظاہری اور اسی طرح باطنی حصے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اندرونی شناخت کا، معرفت کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اسی طرح اس پر اکتفا نہیں کیا انسان کی عقل پر، انسان کے حواس پر، چونکہ ہر چند انسان کو پوری توانائی دی ہے اللہ نے جتنی ممکن تھی انسان کے لیے حقائق کی شناخت کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ اس لیے بیرونی انتظام اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور اس سے بھی زیادہ بڑا کیا ہے، اور وہ وحی کا اہتمام کیا ہے کہ جن امور کو عقل نے خود سمجھنا ہے انسان نے، انہی میں اللہ نے وحی کے ذریعے بھی انسان کو آگاہی دی ہے اور دلوائی ہے۔ اللہ کی طرف سے معرفت اترتی ہے، شناخت اترتی ہے، علم اترتا ہے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ انبیاء، ملائکہ اور آسمانی کتابیں، یہ اوزار ہیں یا یہ وسائل ہیں، یہ وسائط ہیں انسان کی مدد کے لیے، انسان کی معرفت کے لیے، چونکہ جن حقائق کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے اور جو قوانین اور جو ضوابط اور جو سنن اللہ نے
انسان کے لیے مقرر کی ہیں، ان قوانین کی بہتر اور بیشتر آگاہی ضروری ہے، گہری آگاہی ضروری ہے، عمیق معرفت ضروری ہے، اور وہ وحی کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، جس کا حصہ ائمہ اطہار ہیں، جس کا حصہ انبیاء کرام ہیں، جس کا حصہ آسمانی کتابیں ہیں، اور یہی ماموریت وحی کی تعلیم، وحی کا پیغام، وحی کے ذریعے اترنے والی معرفت، ان کی ماموریت ہے۔ اور علماء کو بھی، جو نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، لیکن کام انبیاء اور ائمہ والا علماء کے سپرد ہے کہ آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو انبیاء نے کیا ہے اور جو ائمہ نے کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اترنے والی معرفت کو آپ نے کھول کے، تشریح کر کے، تبیین کر کے، وضاحت کر کے تبلیغ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انبیاء اللہ سے دریافت بھی کرتے تھے معرفت اور تبلیغ بھی کرتے تھے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام انبیاء سے کے ذریعے نازل شدہ علوم و کتابیں عوام کے لیے تشریح کرتے تھے اور نافذ کرتے تھے، اور علماء کا کام تبلیغ کرنا ہے تمام وہ حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت انبیاء کے یا کتابوں کے ذریعے اتاری ہے۔ علماء کا ایک ہی کام ہے کہ اس آسمانی وحی کی معرفت کو لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا حصہ خود انسان کے اندر ہے، عقل، کہ عقل کو بھی انسان نے استعمال میں لانا ہے، عقل سے کام لینا ہے، بلکہ دین، قرآن، آسمانی کتابیں، انبیاء و ائمہ کے تمام تعلیمات کا مخاطب ہی عقل ہے، عقل ہی کو سارا خطاب ہوا ہے، اور انسان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اس کو دل بھی کہا گیا ہے، اس کو عقل بھی کہا گیا ہے، اس کو فواد بھی کہا گیا ہے، اس کو صدر بھی کہا گیا ہے، اس کو قلب بھی کہا گیا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں قرآن کریم میں، اس کو روح بھی کہا گیا ہے، اس کو نفس بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ ہے ایک حقیقت جو انسان کے اندر موجود ہے، جو معرفت کے ذریعوں سے معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون یا نظام کی بنیاد ہے، یہ مطلب کہ اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، انسان کے لیے قوانین بنائے ہیں، وہ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی اتارے ہیں، بھیجے ہیں، اور عقل بھی اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان قوانین الہیہ کو سمجھ سکے۔ اور ہم دیکھیں کہ عقل والے شعبے میں جہاں پر دین سے الگ جس چیز کو دین کہا گیا ہے، یا آج کی اصطلاح میں جس کو دین کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے قوانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، سنن الہیہ کائنات میں تکوینی قوانین، اللہ کے تکوینی قوانین زیادہ سمجھے گئے ہیں بجائے تشریعی قوانین کے۔ تشریعی قوانین کو دین کہتے ہیں، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں انسان کے لیے، اور انسان کو عقل بھی دی ہے، اور وحی، عقل و وحی دونوں کے ذریعے تشریعی قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہنچائے ہیں اور پہنچوائے ہیں۔ دوسری طرف سے اللہ نے تکوینی قوانین بنائے ہیں۔ تکوینی قوانین کے لیے کتاب نہیں اتاری، کتاب الہی میں ذکر ہے ان کا، لیکن مجموعہ نہیں اتارا۔ جس طرح تشریعی قوانین کا مجموعہ اتارا ہے، اس طرح تکوینی قوانین کو تشریعی قوانین کے ضمن میں ذکر کیا ہے، لیکن خود تکوینی قوانین کے لیے کوئی کتاب ایسی نہیں اتاری جس میں تکوینی قوانین ہو۔ تکوینی قوانین انسان نے عقل سے، تجربے سے، مشاہدے سے خود سمجھے ہیں، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، جو مجموعہ معرفت کا سائنس کہلاتا ہے آج۔ البتہ یہ بھی اردو زبان طبقے کی اردو سے ناواقفیت اور انگریزی سے ناواقفیت دونوں کی وجہ سے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس انگریزی لفظ ہے، اور ہر علم کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس، جن چیزوں کو پاکستان میں سائنس کہا جاتا ہے، وہ بھی علوم سارے سائنس کہلاتے ہیں انگریزی ترجمے میں، اور جن کو ہم سائنس نہیں کہتے اس کو بھی انگلش میں سائنس ہی کہتے ہیں۔ انگریز اس کو بھی سائنس ہی کہتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی انگریزی میں سائنس ایک خاص قسم کے علوم کو کہتے ہیں، جیسے نیچرل علوم جو ہیں، علوم طبیعیہ، یا ان کے پرانا نام، عربی نام، فارسی اردو نام طبیعیات ہے۔ طبیعیات کو ہم سائنس کہتے ہیں، لیکن وہ علوم جو طبیعت سے، نیچر سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں، انسان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہم سائنس نہیں کہتے۔ مثلا تاریخ کو پاکستانی سائنس نہیں سمجھتے، لیکن انگریزوں کے نزدیک یہ بھی سائنس ہے۔ ہسٹری، علم، جو بھی علم ہے وہ سائنس ہے، ہر علم سائنس ہے۔ علم دین بھی سائنس ہے، علم فقہ انگریزوں کے نزدیک سائنس ہے، پاکستانیوں کی انگریزی میں یہ سائنس نہیں ہے، یہ آرٹ ہے۔ ہم نے سائنس اور آرٹس میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ انگریزی میں جو بھی علم ہے جس طرح کا بھی، وہ سائنس ہے۔ لہذا وہ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، علوم طبیعیہ، یہ تکوینی قوانین کی تشریح ہے۔ فزکس
شرعی دینی قوانین کی تشریح کا نام نہیں ہے، تکوینی قوانین کے فہم کا نام فزکس ہے، اور کیمسٹری تکوینی قوانین کی فہم کا نام ہے، ریاضی، میتھ، جیومیٹری، یہ تکوینی قوانین کو سمجھنے کا نام، اس علم کا نام، معرفت کا، جو انسان کو تکوینی قوانین سے آگاہ کرتے ہیں، یہ سائنس کہلاتے ہیں۔ اور جو تشریعی قوانین ہیں ان کو دین کہتے ہیں یا علوم دینیہ کہتے ہیں۔ علوم طبیعیہ میں، فزکس کیمسٹری میں کتابیں نازل نہیں ہوئی آسمان سے، انبیاء نے آ کے فزکس سائنس لوگوں کو نہیں پڑھائی۔ انبیاء کے زمانے کے لوگ بھی عقل کی مدد سے، مشاہدے کی مدد سے، تجربے کی مدد سے یہ تکوینی قوانین سمجھتے تھے، اور کافی عرصہ لگا انسان کو، کئی نسلیں گزری انسان کی، پھر جا کے انسان کو یہ تکوینی قوانین معمولی چھوٹے چھوٹے سمجھ میں آئے، جو آج ایک ابتدائی بچے کو بھی پتا ہے، یہ کسی زمانے میں صرف سائنسدانوں کو پتا ہوتا تھا۔ یعنی یہ کہ وزنی اشیاء جب ہم چھوڑتے ہیں تو نیچے کیوں گرتی ہیں زمین میں، یہ دیکھتے تو تھے انسان باہری چیزوں کا زمین پہ گرنا، اجسام کا، لیکن کس قانون کے تحت یہ گرتے ہیں یہ نہیں تھا پتا انہیں۔ یہ بعد میں ایک شخص نے اپنے تجربے سے، آسمانی کتاب یا انبیاء کی تعلیم سے نہیں، اپنے تجربے اور اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے یہ سمجھا کہ نیچے اس لیے گرتی ہیں چونکہ زمین کے اندر کشش ہے، جاذبہ ہے، زمین کے اندر گریویٹی ہے، اس وجہ سے یہ زمین کھینچتی ہے، مقناطیس کی طرح بھاری اشیاء کو یا اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پہلے زمانے کے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ یہ اشیاء جو نیچے آتی ہیں تو اوپر سے کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو زمین پہ پھینکتی ہے۔ ان کے نظریہ یہ تھا کہ زمین مرکز ہے اور اجسام میں مرکز کی طرف ایک رجحان ہے، یا باقی جو افلاک ہیں مرکز کے گرد، زمین کے گرد لپٹے ہوئے، وہ افلاک آزاد اجسام کو مرکز کی طرف پھینکتے ہیں، دھکیلتے ہیں ان کو۔ یہ قدیم سائنس کا یہ نظریہ تھا، وہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ نہیں انہیں بتایا گیا تھا کہ اشیاء زمین پہ کیوں گرتی ہیں۔ بعد والوں کو بھی آسمانی کتابوں نے نہیں بتایا کہ اشیاء زمین پہ کیوں گرتی ہیں۔ یہ ان علماء نے جن کا کام تکوینی قوانین سمجھنا تھا، یہ ان کی مہارت، دقت اور محنت ہے کہ انہوں نے یہ قوانین نسل اندر نسل آہستہ آہستہ کشف کیے، سمجھے، اور پھر ان کے مطابق وسائل بنانا شروع کیے انسان کے لیے، ان قوانین سے فائدہ اٹھایا۔ متعدد ہزاروں قوانین ہیں، یہ سب کے سب سنن ہیں، سنن الہیہ ہیں، لیکن تکوینی سنن ہیں، اور وہ تکوینی سنن انہوں نے سمجھ کے الگ الگ علوم کے اندر سمجھ کے، تجربے کر کے، تصدیق کر کے لکھ بھی دی ہیں، اور ان کے مطابق انسانی زندگی کا نظام بھی بنا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا کام کیا ہے جو آج آپ سب استفادہ کر رہے ہو۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے اور دنیا سے کہیں سے بھی آپ کو کال آ جاتی ہے، سگنل آ جاتا ہے، تو یہ ایک تکوینی قانون کے مطابق ہے۔ یہ تکوینی قانون ہمیشہ سے کائنات میں تھا، آج نہیں پیدا ہوا، پہلے سے تھا، فقط پہلی نسلوں کو اس قانون کا علم نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ قانون بھی موجود ہے۔ یہ ویوز، الیکٹرانک ویوز، الیکٹریکل ویوز، یہ نیوٹرون، پروٹون، یہ ایٹم، یہ قدیم سے، ازل سے، جب سے زمین بنی ہے یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کشش، یہ توانائیاں، یہ ساری زمین کے اندر موجود ہیں۔ یہ معدنیات ساری کروڑوں ملین سال سے زمین کے اندر موجود ہیں، لیکن زمین پہ رہنے والے ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، ایک ایک نسل نے ان قوانین کو کشف کیا ہے۔ دوسری طرف جو قوانین تھے، تشریعی قوانین، جو انسان نے جن کے مطابق زندگی گزارنی تھی، انسان کے اندر نظم کا قائم کرنا، انسان کے اندر پرورش کا نظام، انسان کی پیدائش کا نظام، انسان کی ارتقاء کا نظام، انسان کی روح کی تربیت کا نظام، انسان کی تعلیم کا نظام، انسان کے لیے جو کچھ ہدف رکھا ہے اللہ نے، جو راستے مقرر کیے ہیں، یہ تشریعی قوانین ہیں۔ تکوینی اور تشریعی قوانین میں بہت سادہ سا فرق ہے، آسان بات ہے، یہ کوئی اتنی گہری فلسفی بات نہیں ہے، چونکہ عوام الناس کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ جو چیز بھی ناس کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے ہے، وہ مشکل نہیں ہے، دشوار نہیں ہے۔ یہ علماء نے جب علوم تدوین کیے ہیں اور علوم کی اصطلاحات بنائی ہیں تو دشواری وہاں پیش آئی ہے، اور عوام کے لیے قرآن کریم نے، قرآن کی جتنی ہدایت ہے وہ سادہ اور عامت الناس اور انسان کے لیے ہے، اور انسان کے لیے قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، بالکل یسار بنا دیا ہے، اس کے اندر کوئی مشکل پیچیدگی نہیں رکھی ہے ہم نے۔ علوم میں ہوتی ہے پیچیدگی، علوم میں مشکل ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتی ہیں، خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے علوم کو ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ہدایت کو سادہ، عام فہم اور آسان ہونا چاہیے۔ جیسا کہ دین آسان ہے، عام فہم ہے، قرآن آسان ہے، عام فہم ہے۔ مشکل علماء نے بنایا اس کو، یعنی تفاسیر نے، مفسرین نے
ایسی علمی اور گہری تفسیریں کی ہیں ہمارے استاد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بقول کہ اللہ نے ملائکہ سے مدد لے کر اور ملائکہ کو اس میں ذریعہ بنا کر ملکوت سے قرآن زمین پہ اتارا ہے اور نازل کیا ہے اور آسان فہم بنایا ہے اور زمینیوں کی سطح ذہنی کے مطابق بنایا ہے، لیکن زمینیوں نے پڑھ لکھ کے محنت کر کے قرآن کو دوبارہ ملکوت میں پہنچا دیا ہے۔ اب اتنا پیچیدہ کر دیا ہے قرآن کہ یہ حضرت جبریل کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جو اللہ نے اور جبریل نے کیا تھا اس کے الٹ کام ریورس انجینئرنگ کی ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، انہوں نے دوبارہ اس کو مشکل بنا کر ملکوت میں پہنچا دیا ہے۔ وہ جو زمین پہ اترا ہے قرآن وہ بہت آسان ہے، جو دوبارہ ملکوت کی طرف بھیجا گیا ہے وہ مشکل پیچیدہ ہو گیا ہے۔ تشریعی قوانین جن کو دین کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ حصہ قوانین کا جو اللہ نے بنا تو دیا ہے لیکن انسان نے اس کو اپنے ارادے سے عملی کرنا ہے۔ تکوین کے قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ کے ارادے سے ہی چل رہے ہیں، اس میں انسان کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ تشریعی قوانین وہ قوانین ہیں جن سے انسان کے ذریعے جن کو لاگو کرانا، یہ سادہ سا فرق ہے تکوین اور تشریع کا۔ تکوین و تشریع یعنی وہ قوانین جو انسان کے ارادے سے عملی ہوں گے یہ تشریعی ہیں، اور وہ قوانین جو اللہ نے بنائے اور اللہ کے ارادے سے نافذ ہوں گے یہ سارے تکوینی قوانین ہیں۔ تشریعی قوانین آج اگر دین کے احکام کو دیکھیں، دینی نظام کو دیکھیں تو اتنا واضح روشن عوام کے لیے نہیں ہے جتنے تکوینی قوانین سائنسدانوں نے عام روشن واضح اور مدلل کر کے بیان کیے ہیں۔ آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جتنے علوم پڑھتے ہیں تو تکوینی قوانین ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب دین میں آتے ہیں دینی اداروں میں تو آپ تشریعی قوانین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تشریعی قوانین میں ہر جگہ ہمیں ابہام، مشکل، پیچیدگی، کنفیوژن، حیرت، بحث، مناظرہ، اختلاف، تفرقہ، لیکن تکوینی قوانین میں دیکھیں تو وہ آپ کو پہلی کلاس میں جو قانون پڑھا تھا وہی دوسری میں، وہی تیسری میں، وہی چوتھی میں، وہی اس یونیورسٹی میں، وہ اس یونیورسٹی میں۔ اس میں مذہب نہیں بنے، مسالک نہیں بنے، فرقے نہیں بنے، ایک سائنس ہے اور علم ہے، اور ساری دنیا میں، پاکستان میں بھی وہی سائنس پڑھائی جاتی ہے، امریکہ میں وہی پڑھائی جاتی ہے، یورپ میں وہی پڑھائی جاتی ہے، انڈیا میں وہی پڑھائی جاتی ہے، چائنا میں وہی سائنس ہے۔ اس وجہ سے سائنس ایک علم ہے، جہاں بھی پڑھایا جائے، مختلف زبانوں میں پڑھایا جائے وہ ایک علم ہے۔ تشریع جو قانون ہے وہ بھی ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے، اور وہ دین آج زمین پہ دیکھیں تو مختلف بن چکا ہے، فرقے بن چکے ہیں، اس کی تشریحات مختلف ہو گئی ہیں، اس کی سلسلے مختلف ہو گئے ہیں، اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی آسانی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ وہ بھی اتنا ہی آسان اور سیدھا اور قابل فہم تھا، بلکہ اسے جو تشریعی حصہ تھا وہ تکوینی حصے سے زیادہ آسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فزکس کو یسرنا الطبیعہ، ہم نے طبیعیات کو آسان کر دیا ہے، لیکن یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے تاکہ قرآن سمجھنا آسان ہو۔ ریاضی سمجھنا بے شک مشکل ہو، اسے اللہ نے آسان نہیں بنایا، ریاضی کو مشکل ہی رہنے دیا، لیکن قرآن کو اور شریعت کو آسان بنایا۔ آج ہمارے لیے الٹ ہو گیا ہے، شریعت سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، سائنس سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ ان علماء کی وجہ سے ہے جنہوں نے تکوین کی تشریح کی ہے اور جنہوں نے شریعت کی تشریح کی ہے، جنہوں نے تشریعی قوانین تشریح کی ہیں، انہوں نے یہ سارا ماحول بنا دیا کہ آج ہر مسلمان بھی حیرت میں ہے کہ بالآخر اللہ کا حکم ہے کیا، اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ نے ہدایت کیا کی ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نظام کو سمجھنے والوں نے اس میں پیچیدگی پیدا کر دی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بالکل سیدھا اور سادہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے سنن مقرر کیے ہیں، قوانین مقرر کیے ہیں، اور آپ کو یہ سنن سمجھنی ہے، انبیاء کو یہ سنن تشریح کرنی ہے لوگوں کے لیے، اور ائمہ کو یہ سنن سمجھانی ہے لوگوں کو یہ قوانین، اور عام لوگوں کو بھی ان سنن پر عمل کرنا ہے۔ سنن الہیہ یہ بات کی ہے ہم نے، کچھ کتاب چھپی بھی ہیں اس کے متعلق کتابیں، آپ کو یہ مواد مل بھی سکتا ہے انٹرنیٹ پر، اور تشریح اس کی ہے اور کرنی ہے۔ یہ بات مکمل نہیں ہوئی سنن والی، بیچ میں مصروفیات کی وجہ سے بہت سارے سلسلے کٹ گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ موضوع بھی جو متوقف ہو گیا ہے۔ اللہ توفیق دے انشاءاللہ اس کو تکمیل کریں ہم۔ سنن الہیہ در قرآن، یہ سنن بنیاد ہیں، تاریخ کی بنیاد یہ ہیں، انسانی سماج کی بنیاد یہ سنن ہے الہی۔ ان سنن کی بنیاد پر، ان قوانین کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ان سنن کی بنیاد پر معاشرتی حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان سنن کی بنیاد پر قومیں جنم لیتی ہیں، نسلیں بنتی ہیں، یہ نسلیں کامیاب ہوتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں انہی قوانین کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔
ناکام لوگ بھی انہی سنن کے ذریعے ناکام ہوتے ہیں اور کامیاب لوگ بھی انہی سنن کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ حصہ دین کا اور یہ حصہ تشریح کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور کم علماء ہیں جنہوں نے یہ حصہ دین کا پڑھا اور پڑھایا ہے۔ ایک شخصیت جنہوں نے اس کے اوپر شعوری طور پر کام کیا ہے، لیکن بہت ابتدائی سا ایک مقدمہ، ایک دیباچہ صرف لکھا ہے اس موضوع پر، اور پھر انہیں فرصت نہیں ملی، شہید ہو گئے، شہید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے یہ موضوع قرآن کریم سے سمجھا اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ، اصل میں یہ موضوع ان کا شاید یہ مجلہ جو چھپتا تھا ان کا، اس میگزین کے اندر ان کے چند مضامین تھے جو چھپے اور وہی بعد میں کتاب بن گئے سنن کے نام سے۔ باقی علماء نے اس کے اوپر کوئی ایسا واضح شعوری کام نہیں کیا۔ ہمیں اللہ نے طالب علمانہ توفیق دی، آغاز کیا ہم نے اس بعض کو قرآن کریم کے ذریعے سے سنن الہیہ کی تفسیر و تشریح، لیکن مکمل نہیں ہوا، ابھی اثنا میں ہے۔ جو کچھ ابھی ہم منزل ثعلبیہ میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین 4 جملوں کا جو مکالمہ ہے مختصر سا باپ بیٹے کے درمیان، اس کے اندر بنیادی طور پر یہ موضوع ہے۔ یہ سنن جو کارفرما ہیں نظام الہی میں اور انسانی نظام کے اندر، جن کے مطابق سید الشہداء علیہ السلام نے اقدام کیا ہے، قیام کیا ہے، اور جن کے مطابق ہی حضرت علی اکبر ابھی اس کی تاکید کروا رہے ہیں خود بھی، اور اپنے بابا جان سے بھی تاکید کروائی ہے کہ کیا یہ ضابطہ، یہ اصل اور یہ سنت الہی ہے یا نہیں ہے۔ ان کے اوپر تاریخ ساری قائم ہے، ساری تاریخ ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ان سنن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ سنن نظر انداز کر کے تاریخ پڑھیں تو یہ محض واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور تاریخ پڑھنے سے بھی موجودہ نسل کو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ لیکن اگر ان سنن کو بنیاد قرار دے کر اور پھر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ سنن تاریخ کو آج کی نسل کے لیے ایک ہدایت کا آئینہ قرار دیتے ہیں، اور ان واقعات میں انسان کو گزشتہ قوموں کا حال نہیں بلکہ اپنا حال سمجھ میں آتا ہے، اپنی صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ یہ موضوع بنیادی طور پر جس دانشور نے، محقق نے چھیڑا، سمجھا اور ایک علم کا درجہ اس نے دیا اس کو، وہ ابن خلدون ہے۔ نام سب نے سنا ہوا ہے ابن خلدون کا، اکثر جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہوں نے سنا ہوا ہے، باقیوں نے بھی غالباً کسی نہ کسی ذریعے سے سنا ہی ہوگا۔ ابن خلدون محقق، دانشور، اور انہوں نے تاریخ لکھی ہے اور تاریخ کے لیے ایک مقدمہ لکھا ہے۔ مقدمہ بھی ان کا مفصل ہے، تاریخ کا جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے ہی معروف ہے۔ یہ اس علم کی بنیاد ہے جس کو آج سوشیالوجی کہا جاتا ہے، جامعہ شناسی جسے کہا جاتا ہے، علم الاجتماع جسے کہا جاتا ہے۔ علم الاجتماع کی حیثیت تاریخ کے لیے وہی ہے جو علم منطق کی حیثیت فلسفہ کے لیے ہے، جو علم اصول کی حیثیت علم فقہ کے لیے ہے۔ علم فقہ کے لیے علم اصول جتنا ضروری ہے، علم تاریخ کے لیے علم الاجتماع اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ فقہ پڑھ لیں اصول فقہ کے بغیر تو آپ کو فقہ بالکل ایک پیچیدہ، ایک مشکل، ایک دشوار باتیں لگیں گی، ناقابل فہم۔ لیکن اگر آپ اصول فقہ پڑھ کے علم فقہ پڑھیں تو پھر آپ کو فقہ بہت ہی آسان اور مربوط اور منظم علم نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر علم منطق پڑھے بغیر علم فلسفہ میں چلے جائیں تو فلسفہ جیسے پاکستانیوں کا نظریہ ہے کہ ہر الٹی بات، ہر غلط بات اور ہر ناقابل فہم بات کو پاکستانی فلسفہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بات بالکل سمجھ میں نہ آئے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہو، نہ کوئی منطق ہو، نہ کوئی بنیاد ہو، تو کہتے ہیں یہ فلسفہ جھاڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب فلسفے سے آشنائی نہ ہو، میں آج ہی ایک کالم میں پڑھا ایک صحافی کا، تو وہ ابھی شاید 90 سال کی عمر میں ہیں، تو یاد کر رہے تھے اپنی جوانی کا دور، اور حسرت کے ساتھ انہوں نے آج کے کالم میں لکھا کہ وہ دور یاد آتا ہے جب پاکستان کی یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ حسرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا دور گزرا ہے، حل عطا علی الپاکستان حین من الدار، ایسا دور کیا آیا ہے پاکستان میں جب پاکستان کی یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دور گزرا ہے جس میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، اور وہ کیا دور تھا؟ البتہ مغربی فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن وہ دور جلدی ہی گزر گیا اور آج پاکستان کی یونیورسٹیوں میں یہ باب بند کر دیا گیا ہے۔ تو جن کی یونیورسٹیوں میں فلسفہ بند کر دیا ہو، جن کے اہل علم فلسفہ کی ابجد سے بھی آشنا نہ ہو، تو ان اقوام کے نزدیک فلسفہ لایانی باتوں کو کہتے ہیں۔ فلسفہ مشکل
باتوں کو کہتے ہیں، اور ان باتوں کو جن کا سر پیر نہیں ہوتا، جن کا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو فلسفہ کہہ دیا جاتا ہے۔ نہ، فلسفہ کائنات کی شناخت کا نام ہے، نظام ہستی کا نام ہے۔ نظام ہستی جو علم ہمیں سمجھاتا ہے وہ فلسفہ ہے، اور یہ علم سمجھ میں آتا ہے جب علم منطق پہلے انسان پڑھ لے۔ علم منطق انسان کے لیے فلسفہ قابل فہم بنا دیتا ہے، علم اصول علم فقہ کو قابل فہم بنا دیتا ہے۔ اسی طرح علم الاجتماع، سوشیالوجی، تاریخ کو انسان کے لیے قابل فہم بنا دیتا ہے۔ ورنہ تاریخ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اس کے اندر کوئی علمیت یا ہدایت موجود نہیں ہے۔ اگر علم الاجتماع کی مدد سے ہم جائیں تاریخ کے اندر تو ساری تاریخ ہدایت ہے انسان کے لیے۔ جس طرح قرآن کریم نے تاریخ کا ایک بڑا باب قرآن کے اندر ذکر کیا، سابقہ اقوام کے قصص اور کہانیاں اور علماء کے، تو یہ سب ہدایت کا منبع ہے اگر علم الاجتماع کی اینک سے ہم تاریخ کے اندر جائیں۔ کربلا کا ایک تاریخی پہلو ہے، چونکہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعہ کی طرف تاریخی روایات اور تاریخی اقوال رہنمائی کرتے ہیں، لیکن یہ سوال تاریخ سے کوئی سوال حل نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سیدھے سوال ہوں یا الٹے سوال ہوں، تاریخ مزید سوال کھڑے کرتی ہے۔ یہی پہلا سوال کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں قیام کیا، کیا ضرورت پڑی، اتنا خطرہ کیوں مول لیا، اتنی دشواری، اتنی مشقت، اتنی سختی، اتنی زحمت، جبکہ دوسرے سارے لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، نہ اس قیام میں شامل ہوئے، نہ اس کی حمایت کی، نہ اس کا ساتھ بنے، ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا اس کام کے لیے، فقط امام حسین علیہ السلام۔ کیوں؟ تاریخ یہ جواب نہیں دے سکتی کیوں، اور اس کے پاس اس کا جواب ہے بھی نہیں ہے۔ یہ جواب کون دے گا؟ یہ جواب آپ کو سنن الہیہ جس کو قرآن نے کہا ہے، یا یہ جواب آپ کو دے گی علم الاجتماع، یہ جواب آپ کو دے گا عمرانیات، اردو میں دانشگاہی زبان میں، یونیورسٹی زبان میں جن کو عمرانیات کہتا ہے۔ عام لوگوں کی زبان میں عمران نام کے شخص کی گاڑی، ان کا گھر، ان کی پراپرٹی، یہ عمرانیات ہیں۔ عمران صاحب کے جو ساری متعلقہ چیزیں ہیں، ان کے ایسٹس ہیں، یہ عمرانیات ہیں۔ لیکن یونیورسٹی والوں کی زبان میں عمرانیات سماجیات کو کہتے ہیں، یعنی جو معاشرتی اور سماجی امور کا علم ہے اس کو عمرانیات کہتے ہیں۔ سماجیات، عمرانیات، معاشریات یا سوشیالوجی، علم الاجتماع، اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں جامعہ شناسی، قرآن میں اس کو کہتے ہیں سنن الہی۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو تاریخ سمجھنے کے قابل بنا دیتا ہے، جو تاریخ کو ہدایت کے طور پر پیش کرتا ہے، کہ تاریخ ہدایت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، باب ہے۔ تاریخ سے انسان کو ہدایت موجودہ نسل کو ملتی ہے، اس لیے ہر نسل کے لیے تاریخ کی یہ اہمیت ہے۔ تاریخ سے ہر نسل جڑی ہوئی ہے، وہ حقیقت، وہ سنن ہے در حقیقت جو انسان کو یہ تاریخ کے معمہ اور تاریخ کے اسرار و تاریخ کے رموز حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کربلا کا قیام، سفر مقدس سید الشہداء اور قیام مقدس امام حسین علیہ السلام، یہ تاریخ ہے۔ یہ تاریخ کیوں رونما ہوئی؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اس اثنا میں، اس تاریخی ماجرا میں در حقیقت تاریخ کے پس منظر کو ایک پردہ ہٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ خوب حق پر ہونا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خطرہ مول لے، انسان یزید کا انکار کر دے اور اس کے خلاف قیام کرے، اس کی بیعت کا انکار کر دے۔ یعنی حق کیا چیز ہے جو انسان سے یہ سب کچھ کرواتا ہے؟ اور کیا دوسرے پھر کہاں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو دوسرے کہاں ہیں جو یہ قدم نہیں اٹھا رہے؟ کیا وہ حق پر ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ الہی قوانین سے جواب اس کا ملے گا ہمیں۔ تاریخ سوال اٹھاتی ہے کہ کیوں امام نے قیام کیا یزید کے خلاف، اپنے دور کے یزید اور اپنے دور کے فاسد حکومت و حکمران کے خلاف، اور کیوں دوسروں نے نہیں کیا؟ دوسرے کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ اور جو دوسرے خاموش رہے ہیں، اب اس منطق کے تحت ان کا کیا حکم ہے؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ بھلے ایک جواب آپ کو بے منطق لوگ اور بے سنت لوگ، جو کسی سنت الہی کے قائل نہیں ہیں، سنن کے قائل نہیں ہیں، قوانین کے قائل نہیں ہیں، الہی نظام کے معتقد نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ سب حق پر ہیں۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ حق پر ہے۔ یہ بات آپ کو آج سننے کو ملتی ہے کہ سارے حق پر ہیں۔
اور ممکن ہے آپ خود بھی انہی میں سے ہوں جو یہی سوچتے ہیں کہ سارے حق پر ہیں، جو کربلا میں آئے شہید ہو گئے وہ بھی حق پر ہیں، اور جو نہیں آئے وہ بھی حق پر ہیں۔ اب مفتی آج کے دور کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو مر گئے وہ بھی حق پر ہیں، جنہوں نے مارا وہ بھی حق پر ہیں، وہ تو اور آگے چلے جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بنو امیہ بھی حق پر ہیں، بنو ہاشم بھی حق پر ہیں، شہداء کربلا بھی حق پر ہیں، کوفہ والے بھی حق پر ہیں، دمشق والے بھی حق پر ہیں، حجاز والے بھی حق پر ہیں۔ اب یہ بے منطق بات ہے، یہ الہی ضابطے کے خلاف بات ہے، یہ کہ دو متضاد راستے دونوں حق پر ہوں، دو متضاد رویے دونوں حق پر ہوں، متضاد چیزیں جو ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔ تضاد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ان دو چیزوں میں تضاد ہے جو ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں، جیسے روشنی اندھیرے کو ختم کرتی ہے اور اندھیرا روشنی کو ختم کرتا ہے، ان میں تضاد ہے۔ اب آپ ان دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے کہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ کر رہے ہیں آپ تو یہ انسان احمق ہے، دیوانہ ہے، یہ سفی انسان ہے جو روشنی اور اندھیرے دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے دونوں حق، یہ انسانی فطرت سے نکلا ہوا انسان ہے جو دونوں کو حق کہے، ظالم و مظلوم دونوں کو حق کہے، خاموش اور میدان میں کھڑے ہوئے استقامت دکھانے والے دونوں کو حق کہے، یہ احمق انسان ہے، یہ احول انسان ہے، یہ بہنگا انسان ہے، اس کی عقل سالم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں رکھتا، جس کو یہ دونوں ایک حالت میں نظر آتے ہیں۔ خب یہ مسلمات میں سے ہے کہ متضاد راستے دونوں حق نہیں ہو سکتے، متضاد راستوں میں سے ایک حق ہوگا اور ایک ناحق ہوگا یا باطل ہوگا۔ اب حق ہے کیا، اور دوم حق کی قیمت کیا ہے، حق کا اثر کیا ہے، حق کا خود تقاضا کیا ہے۔ اگر ایک جگہ حق ہے تو انسان کا اس حق کے مقابلے میں فریضہ وظیفہ کیا بنتا ہے؟ آیا حق انسان کے لیے تعیین وظیفہ کرتا ہے، فریضہ معین کرتا ہے، حق ذمہ داری عائد کرتا ہے حق، یا نہ حق ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے، خاموش، انسان کو کچھ بھی نہیں کہتا حق حق ہوتا ہے، اور انسان حق کو دیکھ کے حق اپنا لے تو بھی حق کو کچھ اثر نہیں پڑتا، انسان حق کو دیکھے حق کو چھوڑ دے تو بھی حق انسان کو کچھ نہیں کہتا۔ کیا یوں ہے کہ حق انسان کی نسبت سائلنٹ ہے، خاموش ہے، لا تعلق ہے، یا نہ حق اور کسی کائنات کی مخلوق سے کوئی چیز تقاضا رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، انسان سے ضرور حق تقاضا رکھتا ہے۔ اور انسان کا پہلا فریضہ اس کائنات میں آنے کے بعد، عقل سنبھالنے کے بعد، شعور پکڑنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، سب سے پہلا اہم ترین بنیادی فریضہ وظیفہ حق کی تشخیص ہے۔ حق مطلقہ حق، نہ فقط اپنے مفاد کا حق، جس حق سے اس کو فائدہ مل رہا ہے وہ، نہ مطلق حق، خواہ اس حق کا انسان کو فائدہ مل رہا ہے یا اس حق کا انسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ حق کی تشخیص، حق کی شناخت، حق کی فہم، اسی کا دوسرا نام دین ہے، اسی کا دوسرا نام شریعت ہے، اسی کا دوسرا نام قرآن ہے، اسی کا دوسرا نام علم ہے، اسی کا دوسرا نام فقہ ہے، اسی کا دوسرا نام دانش اور عقل ہے۔ حق کی تشخیص، حق کی پہچان۔ حق کہتے کس کو ہیں؟ لغت کے مطابق آپ کی خدمت میں اس کا معنی عرض کیا تھا کہ لغت عرب میں، چونکہ عربی لفظ ہے یہ، حق کا مطلب ہوتا ہے موجود، وہ واقعیت، وہ شے جو موجود ہو، واقعاً موجود ہو، حقیقتاً موجود ہو، اور اس کا وجود محسوس ہو، اس کا وجود ثابت ہو، اور اس کا وجود زائل نہ ہونے والا ہو، زوال پذیر نہ ہو، وہ شے حق کہلاتی ہے۔ ہر شے جو بھی ہو، جو بھی موجود ہے، جو بھی ثابت ہے، اور جو بھی محسوس ہے، اور جو بھی زوال نہیں ہے جس کو، وہ حق ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب اس لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں موجود ہیں، واقعاً حقیقتاً موجود ہیں اور زوال نہیں ہے ان کو، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو اس لغوی عام مفہوم سے لے کر ایک خاص دائرے کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ حق وہ امور جو انسان سے متعلقہ ہیں، انسان کی زندگی اور انسان کے عاقبت اور انسان کے انجام اور انسان کے اعمال سے جن امور کا تعلق ہے، حق کو اس انسانی دائرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کائنات کے اندر ہر وہ چیز جو موجود ہے اور ثابت ہے اور اس کو زوال نہیں ہے،
یہ حق ہے، لیکن علوم کی اصطلاح میں اس کو حقیقت کہتے ہیں، ریالٹی ہے یہ، ریالٹی یعنی حق ہے، حقیقت ہے، جو چیز بھی حقیقت رکھتی ہے وہ حق ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے وہمی چیزیں جو موجود نہیں ہیں لیکن انسان گمان کرتا ہے کہ یہ موجود ہیں، جیسے بھوت، چڑیل، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آپ معتقد ہو کہ یہ ہیں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو جن بابے، بھوت بابے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے اندر گھس جاتی ہیں وہ چیزیں، آپ سے باہر نکالتے ہیں، اور آپ کے گھروں کے جو حوادث ہوتے ہیں، واقعات، یہ عملیات، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ فلاں فلاں فلاں، کچھ بھی موجود نہیں ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے، اور ان کا وجود محسوس بھی نہیں ہے، ان کے وجود میں کوئی ثبات بھی نہیں ہے، اور ان کے وجود کو کوئی دوام بھی حاصل نہیں ہے، لیکن ہم توہمات میں ان چیزوں کو موجود سمجھتے ہیں۔ یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، سارا حقیقت نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ فراوان ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ قائل ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں رکھتی، یہ باطل ہے۔ ان کے لیے اصطلاح ہے باطل۔ باطل یعنی جس کو ثبات حاصل نہیں ہے، جس کو زوال ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تعریف، ڈیفینیشن باطل کی یہی کی ہے، جو ختم ہونے والا ہو، پائیدار نہ ہو، ٹھہرنے والا نہ ہو۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل زہوق ہے، جانے والا ہے، مٹنے والا ہے، محو ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ابھی جو بات کسی نے آپ کے ذہن میں ڈال دی، خرافات، یہ جو خرافات ہم دن رات، عورتیں مرد سارے خرافاتی جن کے قائل ہیں ہم، مثلا آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی حادثہ ہونے والا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک توہم ہے آپ کا۔ اسی طرح کوا بولے گا تو آج مہمان آئیں گے، کوئی نقصان ہوگا آپ کا، پانچا الٹا ہو گیا تو آج کچھ ہوگا، کھجلی کہیں آ گئی تو آج یہ ملے گا، یہ خرافات ہیں ساری، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ باطل ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہنوں کے اندر لوگوں نے ڈال دی ہیں، بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈال دی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ہم بڑے ہوئے، پختہ ہو گئی، راسخ ہو گئی یہ چیزیں، ان پر ایمان رکھ کے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ جتنے واقعات، حادثات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اس طرح کی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ باطل چیزیں ہیں، توہمات، خرافات، اور اسی طرح کی بے سند، بے ثبوت باتیں یا عقیدے یا رجحانات یا اعتقادات، یہ سب خرافات اور باطل کا حصہ ہے، چونکہ زوال ہے، ان کا کوئی ثبوت اور وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح بعض بیماریاں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ جائیں، جا کے چیک کروائیں، جیسے آپ کہتے ہیں سایہ ہو گیا ہے، کسی چیز کا سایہ پڑ گیا ہے، آپ میڈیکل میں جائیں، جا کے سایہ چیک کروائیں۔ تمام جتنے بھی اس وقت کے تشخیص کے آلات ہیں اور غیر معمولی آلات ہیں طب کے، ان سب میں تشخیص دلائیں، سایہ نہیں کہیں سے بھی، نہ کوئی ایم آر آئی مشین سایہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی ایکس رے مشین سایہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی اسی طرح کے اور سکیننگ کے جو آلات ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹ، کوئی لیبارٹری سایہ انسان سے نہیں ڈھونڈ سکتی کہ اس پہ سایہ ہو گیا ہے۔ لیکن پیر کے پاس جائیں، بابے کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں اس میں سایہ ہو گیا۔ ابھی آپ پیر کے باہر دہلیز پر ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی بو آ جاتی ہے کہ سایہ والا بندہ آ گیا ہے۔ سایہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بندہ احمق ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا، ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس سایہ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک بے وقوف جو پیر کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اب پیر کا گھر اسی سے چلے گا، وہ پہلے معائنے کا ایک فیس لیتا ہے، پھر ککڑ بکرا کہہ کے مزید اتنے پیسے مزید لے کر آؤ، وہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ چڑھاوا ہوتا ہے کہ فلاں بابے پہ چڑھاوا چلاؤ، فلاں کرو، وہاں اس نے اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے ایک سایہ ہٹاتے ہٹاتے بندے سے وہ اپنا بیٹا آکسفورڈ تک پہنچا دیتا ہے، اپنا بچہ کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، امریکہ تک بھرتی کروا لیتا ہے بابا اپنا۔ لیکن مومن کا سایہ وہ اس کی بے وقوفی کو سمجھا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور ہم ان خرافات کو، ان توہمات کو مانے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ حق نہیں ہے، حقیقت نہیں رکھتی یہ چیزیں، یہ باطل ہیں۔ حق، حقیقت، جو موجودات ہیں، جو حقیقت ہیں، جو واقعیت رکھتے ہیں، جن کا آپ سے سروکار ہے، اس حق کے، اس تعریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً انسان کے لیے جو نظام بنایا ہے، جو قوانین بنائے ہیں، جو اصول بنائے ہیں، جو سنن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے قائم کی ہیں، ان کو اللہ نے جو ضابطے بنا دیے ہیں، یہ بھی موجود ہیں، یہ واقعیت رکھتے ہیں۔ کیوں واقعیت رکھتے ہیں؟ چونکہ اللہ نے جس طرح کائنات اللہ کے حکم سے بنی ہے تو یہ واقعیت رکھتی ہے، بے شک ہمیں نظر نہیں آتی، ابھی افلاک ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے حکم سے بنے ہوئے ہیں اور موجود ہیں، اس لیے حق ہیں، لیکن ہم پر مخفی حق ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، جو اصول انسانی حیات کے لیے بنائے ہیں، وہ بھی حق ہیں۔ وہ حق کیوں ہیں؟ چونکہ اللہ نے بنا دیے ہیں، اللہ نے آسمانی کتاب میں ان کا ذکر کر دیا ہے، انبیاء کے ذریعے ان کو بیان کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیان کر دیا ہے، ائمہ اطہار کے ذریعے ان کو بیان کر دیا ہے۔ یہ سب حق ہیں جو انسان کی نجات کے ضابطے،
انسان کی نجات کے اصول ہیں، یہ سب حق ہیں، اور ہر حق کے مقابلے میں متضاد راستہ بھی ہے جو ناحق ہے، وہ باطل ہے، جس سے انسان کو روکا گیا ہے، جس سے انسان کو منع کیا گیا ہے، جس سے انسان کو اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا اور نہ ہی کی گئی ہے جس کے بارے میں، وہ باطل ہے۔ لہٰذا وہ تمام اعمال، تمام دستورات، تمام فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور جن کے اللہ کی جانب سے جن کے اوپر دلیل موجود ہے، یہ سب حق ہیں کیونکہ موجود ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، واقعیت رکھتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے لیے ایک راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر انسان نے قائم رہنا ہے۔ یہ وہ حق ہے جو انسان کی زندگی کا راستہ بنا دیا گیا، جیسے گاڑیاں چلنے کے لیے ایک سڑک بنا دی جاتی ہے، جس طرح ٹرین کے لیے پٹڑی بنا دی جاتی ہے، اسی طرح انسان کے چلنے کے لیے اللہ نے قانون کی پٹڑی بنائی ہے، قانون کی سڑک بنائی ہے، ضوابط کا راستہ بنایا ہے۔ وہ تمام ضوابط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مکمل حیات کے لیے رقم کر دیے گئے ہیں، وہ سارا حق ہے وہ۔ اب اگر انسان ان اصولوں پر چلے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، یہ حق ہے انسان کے لیے، لیکن ان پر اگر نہیں چلتا تو حق پر نہیں ہے۔ انسان رہے گا، زندہ رہے گا، لیکن ناحق ہوگا، حق سے باہر ہوگا، حق سے منحرف ہوگا، حق سے ہٹا ہوا گمراہ ہوگا، ضلالت میں ہوگا یہ انسان جو حق کے جادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس ضابطے کے مطابق ہم آتے ہیں کربلا کو دیکھیں۔ ہم کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کیا، باقیوں نے کیا کیا، اور آج کی نسل کو اس ضابطے کے مطابق کربلا کو سمجھنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت جب مطالبہ کیا گیا، امام نے انکار کر دیا۔ کس بنیاد پر انکار کیا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضابطہ ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان کسی ظالم، فاجر، فاسق، طاغوت کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کا حکم نہیں مان سکتا، اس کے فرمان پر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، سماجی ضابطہ، عمرانی ضابطہ اور سوشل ضابطہ ہے۔ کوئی بھی انسان نسل آدم میں سے، آدم سے لے کر آخر تک، قیامت تک، ہر انسان، عورت اور مرد کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ انسان کو ظالم، فاسد، فاسق، فاجر اور طاغوت، اس کی اطاعت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی حکومت میں، اس کی حکومت کو تسلیم کرنا اور اس کی حکومت اختیار کرنا، اس میں راضی رہنا، یہ کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے حق جائز قرار نہیں دیا۔ اب یہ ضابطہ حق ہے چونکہ اللہ نے بنا دیا ہے، یہ ضابطہ، یہ دستور اللہ نے بنا دیا ہے، یہ دستور انبیاء نے ذکر کر دیا ہے، یہ دستور قرآن نے پہنچا دیا ہے کہ طاغوت، آپ طاغوت کا پہلے درست معنی ادراک کر لیں، سمجھ جائیں کہ طاغوت طغیان سے ہے۔ طغیان حد سے باہر نکلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ابھی برسات آنے والی ہے، پاکستانی اپنی آنکھوں سے طغیان دیکھیں گے، دریاؤں کا، سیلابی ریلوں کا، طغیانی آ گئی ہے۔ خبروں میں بھی ہوتا ہے کہ طغیانی آ گئی، فلاں دریا میں طغیانی آ گئی۔ اس طغیانی کی وجہ سے اتنے دیہات زیر آب آ گئے، اتنے لوگ زیر آب آ گئے، اتنے مویشی، اتنے انسان۔ چونکہ دریا کا ایک پارٹ ہے، اس میں اس کو بہنا چاہیے۔ دریا اگر اپنے پارٹ کے اندر ہو، اپنے ساحلوں کے اندر ہو، تو یہ طغیانی نہیں ہے، یہ طبیعی طور پر اس کے جریان ہے، تبھی اس کی روانی ہے۔ لیکن اب ان پارٹ سے، ان ساحلوں سے، ان سرحدوں سے دریا باہر چلا جائے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا باہر چلا جائے یا زیادہ چلا جائے، اور جب طغیان سرحدوں سے دریا کا پانی باہر ہوتا ہے، آبادیوں میں گھستا ہے، یہ طغیان کا لازمہ ہے۔ جو چیز بھی حد سے نکلے گی طغیان ہے، اور پھر آگے طغیان کا اثر و نقصان ہے کہ آبادیوں میں جائے گی، نقصان کرے گی۔ نقصان نہ بھی کرے تو بھی طغیان ہے، نقصان کرے تو بھی طغیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز، انسانی حیات کے لیے جزیات، کلیات، سماجیات، معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، دینیات، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، حدیں بنا دی ہیں، پارٹ بنا دیا ہے۔ اس کے اندر تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے بند ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے پارٹ ہیں، ان کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے، ہر نسل نے۔ فَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدیں پار کی، عبور کی، توڑی، اولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہیں، یہ ستمگر ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ جو اللہ کی حد مقررہ اس سے توڑ کے باہر ہو جاتے ہیں۔ انسان اور مومن انسان، مسلمان انسان پابند ہے۔ ایمان پہلی چیز انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر زندگی گزارے، حدود خدا سے باہر نہیں نکلنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت کے لیے حدیں بنائی ہیں، حد بنائی ہے، اس حد کے اندر آپ نے زندگی گزارنی ہے،
اور اس حد کے مطابق حکومت اللہ کا حق ہے، حاکم مقرر کرنا اللہ کا حق ہے. ان الحکم الا للہ، حق حکومت اللہ کا ہے، حق حکومت کسی کا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، فقط اللہ کا ہے. اور اللہ نے جس کو حکومت کا اختیار یا حق دے دیا ہے اس کو حق ہے. جس کو اللہ نے حق حکومت نہیں دیا وہ اگر حاکم بن جاتا ہے تو یہ طغیان ہے، یہ طاغوت ہے. جو اللہ کے حق حاکمیت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے سے حاکم نہیں بنا، حکومت میں نہیں آیا، یہ طاغوت ہے، یہ ظالم ہے، یہ ستمگر ہے. اس کی حکومت آپ تسلیم نہیں کر سکتے. حق کیا ہے یہاں پر؟ حق جو چیز اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئی ہے، وجود میں آ گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے اور پائیدار ہے اور اس کو زوال نہیں ہے، کہیں بھی تبدیل نہیں ہونا اس نے. اور جو قانون اللہ نے بنایا ہے قیامت تک کے لیے بنایا ہے، کوئی اللہ کے قانون کو توڑ نہیں سکتا، موڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا. یہ حق ہے. یہ مومن کا تقاضا کیا ہے؟ مومن سے ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ نے حق پہچاننا ہے، حق ڈھونڈنا ہے اور حق اختیار کرنا ہے. حق سے باہر 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر اجازت نہیں ہے کہ آپ حق سے باہر چلے جائیں. حق کے اندر رہنا ہے آپ کو. اور حق کا تقاضا کیا ہے انسان سے؟ کیا حق انسان سے، مسلمان سے اور مومن سے کیا تقاضا رکھتا ہے؟ حق کا اقتضا کیا ہے انسان سے؟ حق کا تقاضا انسان مومن سے یہ ہے کہ وہ حق کو سمجھے، حق کو پڑھے، حق کو تشخیص دے اور حق پر قائم ہو جائے اور حق کا دفاع کرے اور حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ حق کا تقاضا ہے. حق کو دیکھ کر چشم پوشی نہیں کر سکتے آپ. اگر حق دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں، حق سے دور، ایمان سے باہر، اسلام سے خارج، اللہ کے نظام سے باہر ہو گئے، فاجر ہو. فاجر یعنی جو باہر چلا جائے، جو دائرہ دین سے، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے سے باہر چلا گیا، یہ فاسق ہے، وہ فاجر. جو ہی انسان حق سے چشم پوشی کرتا ہے، یعنی پہلا یہ کہ حق کو تشخیص نہیں دیتا، یہ مسلمان و مومن نہیں ہے. جس کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حق ہے کیا، اہتمام کرو، کوشش کرو، ہمت کرو، سمجھو. ان لوگوں کے پاس جاؤ جو حق سمجھا سکتے ہیں. پہلا کام یہ کہ حق کو سمجھو. دوسرا، جب سمجھ گئے ہو حق کو اپناؤ، حق کی راہ پر قائم ہو جاؤ، حق کا دفاع کرو اور حق کے اوپر زندگی گزارو. حق ٹریک ہے آپ کا، حق پٹڑی ہے، حق جادہ ہے، سڑک ہے آپ کے لیے. صرف ایک راستہ بنایا ہے، حق. اور جو بھی حق ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. حق اختیاری نہیں ہے کہ یہ حق تو ہے لیکن مجھے اختیار دیا گیا ہے میں یہ حق اپناؤں یا نہ اپناؤں، میں اس حق کو مانوں یا نہ مانوں، میں یہ حق چنوں یا نہ چنوں. میرا اختیار ہے میں ابھی حق پر عمل کروں یا حق کے خلاف عمل کروں. یہ اختیار دین نہیں دیتا. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قابلیت یا یہ طاقت تو دی ہوئی ہے کہ اللہ کے قوانین کی معصیت کر سکتا ہے، اللہ کے قوانین کی مخالفت کر سکتا ہے. لیکن جب مخالفت کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا، حق سے دور ہو جائے گا. حق سمجھنا، حق پر قائم رہنا اور حق اقامہ کرنا، یہ پہلا انسان کا دینی فریضہ ہے. یہ دین کی اساس ہے، بلکہ یہ کل دین ہے. حق کل دین، سارا دین حق ہے. اگر ہم کہیں کہ دین کا ایک لفظ میں، اگر ایک جملے میں تشریح کریں تو دین صرف حق کا نام ہے. جو بھی حق ہے، جہاں بھی حق ہے وہ دین ہے. وہ حق آپ کے فیور میں ہے تو بھی وہ دین ہے، وہ حق آپ کے مخالف کے ساتھ ہے تو بھی وہ دین ہے. وہ حق جس کے لیے بھی ہے یا جس کی فیور میں ہے وہ حق عین دین ہے. یوں نہیں ہے کہ جس حق کا ہمیں فائدہ ہے وہ دین ہے، جس حق کا ہمیں نقصان ہے وہ دین نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق توصیف میں بہت کھلا مضمون ہے لیکن عمل میں تلوار کی دھار کی طرح ہے. کہ حق پر تقریریں کریں، لیکچر دیں، مضمون لکھیں، مجلسیں پڑھیں، گھنٹوں انسان حق کی وضاحت کر سکتا ہے، حق کی توصیف کر سکتا ہے، حق کے اوصاف بیان کر سکتا ہے. لیکن جب عمل کا وقت آ جائے تو حق پر ایک لحظے کے ذریعے قائم رہنا ایسے ہی ہے جیسے تیز دھار تلوار کے اوپر انسان ننگے پاؤں رکھ کر ٹھہرنے کی کوشش کرے، کھڑے ہونے کی کوشش کرے. تو وہ تلوار جو حشر انسان کا کرتی ہے، حق پر کھڑے ہونے سے وہ حشر انسان کا ہوتا ہے کہ چلنے میں، عمل میں تلوار کی دھار کی طرح ہے اور چلنے میں حق تنگ محسوس ہوتا ہے، کہنے میں، بولنے میں حق بہت وسیع محسوس ہوتا ہے. یہ بات بھی ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی ہے ایک تذکر کے طور پر کہ ہم جس میڈیم کے تربیت یافتہ ہیں، جیسے ابھی اسکولوں میں میڈیم چل رہے ہیں، کچھ اردو میڈیم پڑھے ہوئے ہیں، کچھ انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں، کچھ آکسفورڈ میڈیم پڑھے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے جو دوسرا نظام ہے آکسفورڈ کے ساتھ ساتھ کیا چل رہا ہے وہ
پڑھ کے بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے. صلوات پڑھیں یاد آ جائے گا. کئی تعلیم کے میڈیم پاکستان میں رائج ہیں اور آپ شعوری غیر شعوری طور پر اس میں پڑھتے ہو. ایک اردو میڈیم ہے جہاں پر اردو پنجاب بورڈ کا یا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر اردو میڈیم ہے. اس کے بعد انگلش میڈیم ہے. انگلش میڈیم میں بھی چند میڈیم اور چل رہے ہیں. ایک او لیول اے لیول والا میڈیم ہے اور ایک دوسرا اس کے مقابلے میں ہے کیا وہ یہ تو بیکن سسٹم ہے نا آکسفورڈ والا. تو ایک اور میڈیم بھی چل رہا ہے جس میں دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں. جس میڈیم میں آپ پڑھتے ہو اسی میڈیم سے آپ کی شخصیت بنی ہوتی ہے. ہم پاکستانی اور پاکستان میں بالخصوص شیعہ یہ کس میڈیم کے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے ہیں؟ کہنے کو ہم مکتب امامت میڈیم سے ہمارا تعلق ہے. تعارف کراتے ہوئے ہم اپنے آپ کو شیعہ اور امامیہ کہتے ہیں. لیکن عملاً جس سکول میں ہیں ہم وہ امامت کا سکول نہیں ہے. عملاً جس میڈیم میں ہے وہ رسومات کا سکول ہے, آبا و اجداد کا طریقہ کار ہے, یعنی کلچر جس کو کہتے ہو آپ. ہم کلچر کے میڈیم میں پڑے ہوئے ہیں, کلچرل میڈیم میں. گھریلو نظام ہمارا, ثقافتی نظام ہمارا, دیہاتی نظام شہری گھروں کا ہمارا. جب والدین ہمیں تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے ابھی تک, جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور آپ قدردانی کریں اپنے والدین کی. والدین روزمرہ جو ہمیں بتاتے ہیں, تلقینات بچوں کو کرتے ہیں, یہ خود ایک میڈیم ہے جو جس میڈیم کے تحت والدین بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اصول یا ضابطے کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں حق بتا رہے ہوتے ہیں کہ حق پر بیٹا ہمیشہ قائم رہنا, حق کی تشخیص کرنا, حق کے ساتھ کھڑے رہنا. یا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہ, ہمیشہ خاندان کے ساتھ کھڑے رہنا, ہمیشہ اپنے ابا کے ساتھ کھڑے رہنا, ہمیشہ اپنے چچا کے ساتھ, ہمیشہ اپنے بھیا کے ساتھ کھڑے رہنا. گھروں میں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں, عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, مردوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, خاندانی قتل و غارت. روزانہ خبروں میں آتا ہے کہ رشتہ دار نے بھائی مار دیا, چچا نے بھتیجا مار دیا, بھتیجوں نے چچا مار دیا, پراپرٹی پر فلاں پر. خب یہ اختلافات ہر گھر کے اندر, ہر خاندان میں ہے. اس میں یہ روزمرہ کے معمولات میں جو ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے, بڑے جو چھوٹوں کو, جوانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کیا کرو تم, وہ اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہو, اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو. والد حق پر ہے یا نہیں, نہ یہ مت دیکھو, والد کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. والد میں اور چچا میں جھگڑا ہے اور چچا یہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے, والد یہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے. اب دونوں کی اولاد ہے. چچا اپنے بیٹوں کو کیا پرورش کر رہا ہے, تربیت دے رہا ہے دونوں شیعہ, دونوں امامیہ, اور یہ اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہا ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ یہ حق کسی ایک کا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہے یہ زمین, یہ پلاٹ کسی ایک کا ہے, دونوں کا نہیں ہے. لیکن جس کا قبضہ ہے یا جو بھی تمام لالچ میں آیا ہوا ہے, وہ اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو باقاعدہ تیار کرتا ہے, اور اس پوری تیاری میں ہے امامیہ ہے, مولا علی کا اور امام حسین کو پیروکار ہے. لیکن اس میں بچے کو جب تربیت کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے والد کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے رشتہ دار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یہ بے شک ناحق ہے, لیکن آپ نے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ ضابطہ ہے, یہ اصول ہے ہمارا. یہ ضابطہ کس نے بنایا ہے اور کس نے تعلیم دیا ہے, کون دے رہا ہے؟ ظاہر یہ ضابطہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے چچا کا ساتھ دینا ہے, باپ کا ساتھ دینا ہے, خاندان کا ساتھ دینا ہے. یہ ضابطہ ہمارے آبا و اجداد کا نسل اندر نسل بنایا ہوا ہے. اس کے بغیر کہ حق ہے یا نہیں, خاندان ہمارا حق پر ہے یا نہیں ہے, آپ نے خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہی ہماری سب کی تربیت ہے اور ہم خاندان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. واضح طور پر سب کو پتہ ہے کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے, یہ حق اس بہن کا ہے, یہ حق اس پھوپھی کا ہے, یہ حق اس خالہ کا ہے, یہ حق اس بیوہ کا ہے, یہ حق اس یتیم کا ہے, یہ حق اس فلاں آدمی کا ہے. لیکن چونکہ مال ہے, پراپرٹی ہے, کروڑوں روپے کی اس کی قیمت ہے, اب اس سے کیسے گزرے انسان,
اب بچوں کی جو تربیت کی ہے ہم نے، اس تربیت میں یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. حق بے شک کسی اور جگہ پر ہو، آپ نے خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جاہلیت، اس کو کہتے ہیں جاہلیت. زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے عربوں کے اندر یہی ضابطہ تھا کہ کن اخن یا کن اونن لأخی کا، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے ساتھ رہو، مدد کرو ان کی، ظالمن او مظلومہ. یہ مت دیکھو کہ تمہارا خاندان و قبیلہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، صرف یہ دیکھو کہ تمہارا قبیلہ ہے، اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑے ہو. لیکن رسول اللہ نے آ کر انہیں کہا یہ نہیں ہے، یہ ظالمانہ کام ہے. کن اونن للمظلوم، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہو، حق پر کھڑے ہو. یہ حق تیرا ہے یا یہ حق تیرے مخالف کا ہے، حق پر کھڑے ہونا ہے، نہ کہ قبیلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب جس میڈیم نے ہماری تربیت کی ہے، اس میڈیم میں کہیں بھی حق معیار نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں، ہمارے پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے، تہذیب، اس میں معیار حق نہیں ہے. دوسرا مذہب ہے و دین، اس کا معیار حق نہیں ہے. تیسرا تعلیم ہے و تربیت، اس کا معیار حق نہیں ہے. اور چوتھا میڈیا ہے اور سیاست، اس میں سے کسی کا معیار حق نہیں ہے. سیاست میں جس کے پاس طاقت ہے آپ اس کو مان لو، اس کے تابع ہو جاؤ. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، آیا حق بھی ہے اس کا؟ حق کو پہلے دیکھو. حق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حق کو سمجھو، حق کو پکڑو، حق کو حاصل کرو اور حق کے اوپر قائم ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ شیعہ تعلیمات میں، شیعہ میڈیم میں یہ بات شامل تھی، یہ اصول، یہ تربیتی اصول تھے. یہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے نعروں کے لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع الحق. یہ جملہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے. علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. علی کی تربیت جس میڈیم میں ہوئی ہے، جس معلم نے کی ہے، اس میں فقط ایک معیار، سنگل سٹینڈرڈ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ زندگی میں فقط حق پر کھڑا ہونا ہے. جہاں حق ہو وہاں علی ہے، حق کے ساتھ ہے علی ہمیشہ. جہاں حق نہیں ہے وہاں علی نہیں ہے. یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. جس امام کے ہم پیروکار ہیں، جس امام سے ہماری شناخت ہے، چونکہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد علی کو پہلا امام مانتا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے. باقی شیعہ کی شاخیں ہیں آگے. اصل جو معیار ہے وہ یہی ہے، جو علی کو پہلا امام مانتا ہے وہ شیعہ ہے. پھر آگے اس کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں. وہ شیعہ آگے 4 امامیہ ہے، 6 امامیہ ہے، اثنا عشری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یہ شرقی غربی ان کی آگے تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن بنیاد یہاں سے پڑ جاتی ہے جو امام علی کو رسول اللہ کے بعد پہلا امام مانتا ہے. اب یہی پہلا امام، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ مع الحق ہے، فقط حق کے ساتھ ہے. حق کے علاوہ کہیں بھی آپ کو امیر المومنین نظر نہیں آئیں گے، کسی جگہ بھی. خاندان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خاندان کے ساتھ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ حق ہے یہ، نہ اس وجہ سے کہ یہ خاندان ہے. رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ حق ہے، قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ حق ہے، خاندان کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ حق ہے یہ، امت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ حق ہے یہ. ہر جگہ جہاں علی کھڑے ہوئے ہیں سمجھو یہ حق ہے. علی کو حق کی پہچان بنا دیا گیا ہے، چونکہ علی علیہ السلام کی تربیت میں اور علی کے مکتب میں فقط ایک معیار ہے اور وہ حق ہے، بس حق کے علاوہ نہیں ہے. اولاد علی علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پائی ہے، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، اور فقط ایک معیار ہے ان کا، حق. حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. حق کیا ہے؟ حق جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ حق ہے، جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ حق ہے، جو رسول اللہ نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، جو حقیقت ہے وہ حق ہے، جو مسلم ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، وہ حق ہے. وہ باقی حق نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے. اب اس تناظر میں کہ جب حق دین کی بنیاد ہے، حق اسلام کی بنیاد ہے، حق قرآن کی بنیاد ہے. آپ قرآن کی آیات، میں نے کل بھی گزارش کی تھی، آپ بے شک اپنے موبائل پر سرچ کر کے قرآن میں قرآن کے اپلیکیشن میں دیکھ لیں کہ حق کتنی دفعہ قرآن میں تکرار ہوا ہے. لفظ حق ہے کوئی جس نے کیا ہو بتائے مجھے اعداد و شمار کتنا تکرار ہوا ہے؟ موقع نہیں ملا. جی 288 مرتبہ قرآن میں حق تکرار ہوا ہے. آسن. اللہ تعالیٰ آپ کو اہل قرآن و مع القرآن قرار دے انشاءاللہ.
288 مرتبہ قرآن میں لفظ حق تکرار ہوا ہے، 288 مرتبہ۔ 288 اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، 288 کس کو کہتے ہیں انگلش میڈیم والے؟ 288 کیا ہوتا ہے؟ 288 288 مرتبہ قرآن میں لفظ حق تکرار ہوا ہے۔ کیا یہ خود کافی نہیں ہے حق کی بنیادی حیثیت دین میں ثابت ہونے کے لیے؟ قرآن نے 288 مرتبہ مختلف پیرایوں میں حق کو استعمال کیا۔ اب یہ 288 آیات اگر آپ پڑھ بھی لیں، ترجمہ بھی ان کا پڑھ لیں، تو آپ کو قرآن کا معیار سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کا تقاضا کیا ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، حق میں اور ہم میں کتنا فاصلہ ہے، کیا تناسب ہے، کیا نسبت ہے؟ ہم کتنے حق پر ہیں اور کتنے حق سے دور ہیں؟ روزمرہ گھریلو حق، خاندانی حق، پڑوسی کا حق، سفر کا حق، راستے کا حق، حق ہے نا، بیٹھنے کا حق، اٹھنے کا حق، بولنے کا حق، چلنے کا حق، سب کا ہے۔ اس میں ہم کتنے حق روزانہ پائمال کرتے ہیں، کتنے حق پائمال کرتے ہیں؟ اور خصوصاً مذہبی طبقہ حق پائمال کرنا دوسروں کے اپنا دینی حق سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں سب سے بڑا رائٹ ہے ہمارا، چونکہ ہم مذہبی ہیں لہذا باقی سب کے حقوق ہم پائمال کر کے رگڑ سکتے ہیں، سب کا چین، سکون، آرام، حق سارا، چونکہ ہم دینی ہیں، مذہبی ہیں۔ آپ کے مذہبی ہونے کی اتنی قیمت لوگ ادا کریں کہ آپ ان کے حقوق پائمال کریں۔ دین تو نام ہی حق کا ہے، حق شناسی کا نام ہے، حق پرستی کا نام ہے، حق دانی کا نام ہے، حق داری کا نام ہے، حق کی حمایت کا نام دین ہے۔ کل دین یہی حق ہے۔ جتنا آج آپ نے دن بھر حق اپنایا ہے اتنا دین آپ نے عمل کیا ہے۔ جتنا حق چھوڑا ہے، کسی کا، بچے کا حق، حیوان کا حق، زمین کا حق، شہر کا حق، پڑوسی کا حق، مسلمان کا حق، دکاندار کا حق، ڈرائیور کا حق، گاڑی چلانے والے کا حق، راہ گزر کا، مسافر کا حق، جس کا بھی حق آپ نے توڑا ہے، پائمال کیا ہے، اتنے ہی اسلام سے باہر رہے ہو آپ دن بھر۔ کل دین حق ہے، حق کی پہچان، حق کی شناخت، حق پر قیام، حق کا دفاع، حق کے اوپر قربان ہونا، یہ سارا دین ہے۔ اس لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بابا جان، آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا ابت افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ تاکید کے لیے تھا، تردید نہیں تھی، تاکید تھی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیونکہ بہت بڑا ایک سوال بیچ میں آ گیا تھا کہ اب سامنے موت آ گئی ہے۔ جب موت آ جائے اور حق اور موت دونوں آمنے سامنے ہو جائیں، وہاں پر کیا کرے انسان؟ کربلا یہ راستہ بتاتی ہے کہ جب حق اور موت آمنے سامنے آ جائیں تو پھر انسان موت کی پرواہ نہیں کرتا، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم حق پر ہیں، یہ حق پر ہونا کافی ہے، حق پر ہونا کافی ہے اس قیام کے لیے، اس جہاد کے لیے، اس اقدام کے لیے، ان شہادتوں کے لیے، ان مصائب کے لیے، ان سختیوں کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین اگر حق پر ہیں تو باقی بھی حق پر ہیں۔ یہ دین بنو امیہ نے بنایا ہے۔ بنو امیہ کے دینی اصول، دینی احکام و دینی ضابطے جو آج کے مسلمانوں کی بنیاد بنے ہوئے ہیں، آج کے مسلمانوں کی ناسبیت، تکفیریت مکمل طور پر بنو امیہ کے دینی ڈھانچے اور دینی سٹرکچر کے اوپر قائم ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ کئی ایسی تعلیمات اور سوچ اور نظریے ہیں جو غیر محسوس طور پر تشیع کے اندر بھی سرایت کر گئے ہیں، اور ان کا تعلق امامت سے نہیں، ائمہ سے نہیں، بلکہ وہ بنو امیہ کے تاسیس کردہ اصول ہیں جو تشیع کے اندر سرایت کر گئے ہیں، تشیع کی کتابوں میں گھس گئے ہیں۔ تشیع میں بعض علماء نے غیر محسوس طور پر ان کو اپنا نظریہ قرار دے کر یا اپنے کسی بڑے کا نظریہ قرار دے کر ان کو ایک نظریے کے طور پر لکھ بھی دیا ہے، جبکہ اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم کلام میں ہمارے علماء نے زحمت کر کے بہت سارے ایسے نظریات کی نشاندہی کی ہے۔ ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، اسرائیلیات، ذاکر خطیبوں سے نہیں سنی ہوگی، علماء سے۔ کبھی اگر علماء کی مجلس میسر آئی ہو یا نیٹ پر کوئی سرچ میں آپ کو یہ اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، اسرائیلیات۔ اسرائیلیات سے مراد یہ جو صہیونی مملکت ہے اس کے اقدام کو اسرائیلیات نہیں کہتے۔ آج اسرائیل ایک ملک ہے، لیکن یہ اصطلاح شروع سے ہے، یہ
پہلی صدی ہجری میں ہی اصطلاح اسرائیلیات قائم ہو گئی تھی۔ اسرائیلیات سے مراد وہ روایات اور احادیث ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں یا اہل البیت و صحابہ کے نام سے منسوب ہو گئی ہیں، جبکہ یہ یہودی افکار ہیں جو رسول اللہ کے نام پر، اہل البیت کے نام پر یا صحابہ کے نام پر روایت اور حدیث بنا کر کتابوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان افکار اور ان نظریات اور روایات و احادیث کو جو جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، جعلی ہیں، ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اور وہ ابتدا میں جو چند ایک یہودی مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے انگشت شمار مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا، یہ خدمت کی کہ یہودی نظریات اور یہودی افکار اور یہودی اعتقادات اسلام کے اعتقادات بنا کے نبی اکرم کے نام پر ایک دوسرے کو سنانا شروع کیے۔ انہوں نے حدیث سمجھ کے آگے بیان کر دیے۔ بعد کے علماء نے آ کر ان کو باقاعدہ تشخیص دیا کہ یہ اسلامیات نہیں ہے، اسلامی نظریات نہیں ہے، یہ اسرائیلی اور یہودی نظریات ہیں، اور ان کو الگ کر کے بتا دیا۔ ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی بہت سارے نظریات اسرائیلیات موجود ہیں جو ان علماء کی تشخیص کے فلٹر میں نہیں آئیں، وہ احادیث، لیکن ابھی بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ تمام احادیث، میں اس کو ایک پیمانہ بتا دیتا ہوں، وہ تمام روایات و احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے آیات شیطانی، سلمان رشدی لعین، اور وہ عورت بنگلہ دیشی یا وہ رائٹر ہندوستانی یا فلاں ملک فرانس اور امریکہ کے جتنے گستاخ توہین کرنے والے گزرے ہیں، جو روایات حدیث کی کتابوں سے لے کر رسول اللہ کی توہین کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ابھی بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ سب اسرائیلیات ہیں۔ یہ ان فلٹر کرنے والے علماء کی نگاہوں سے گزر گئی یہ احادیث، انہوں نے ان کو نہیں پکڑا۔ اور اسی طرح شیعہ علماء نے آ کر بہت ساری احادیث پکڑی ہیں، جعلی احادیث، من گھڑت احادیث، جو اہل البیت کے نام پر شیعہ کے اندر نشر کی گئی ہیں، جبکہ ان کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام غالیوں نے کیا ہے، غلات نے کیا ہے۔ غالیوں نے جھوٹ بنا کر جھوٹی حدیثیں اہل البیت کے نام پر اہل البیت کی کتابوں میں یا حدیثوں کے طور پر نقل کر دی ہیں، اور بہت سارے علماء نے ان غلو کی احادیث کو فلٹر کر کے بتا دیا کہ یہ جعلی احادیث ہیں، ان کا اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عام لوگ نہیں جانتے، ممبروں کے اوپر وہی احادیث جعلی غلات کی گڑی ہوئی، وہ کبھی گڑھ کے اور ذکر کر کے غلو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کام مرموز طور پر، غیر محسوس طور پر دینی تعلیمات کے اندر ہوا ہے، اور اس میں سے بنو امیہ کا بنایا ہوا دین، اصول نبی علیہ السلام کے اصول کے مقابلے میں، اہل البیت کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں، بنو امیہ نے باقاعدہ طور پر، شعوری طور پر ایک دین ڈیزائن کروایا ہے، اس دین کے اصول بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ جو لوگ کربلا میں تھے وہ بھی حق پر ہیں، جو کربلا میں نہیں تھے وہ بھی حق پر ہیں۔ آج کتنا احترام ہے ان لوگوں کا جو کربلا میں نہیں تھے، جنہوں نے امام حسین کو خذل کیا ہے، اور جن خاذلین پر ائمہ نے سب نے لعنت کی ہے، جنہوں نے دین کو خذل کیا، ائمہ کو، اہل البیت کو خذل کیا، اور جنہوں نے ابھی اسی منزل سالبیہ پر خذل کی روایت ابھی آنے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے مجھے بلایا، دعوت دی، لیکن خذل کیا ہے مجھے، اور یہ خاذلین آج سارے رضی اللہ عنہ ہیں، احترام ہے ان کا، سب حق پر ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے امام حسین بھی حق پر ہوں اور جو کربلا میں نہیں ہے وہ بھی حق پر ہوں، دونوں حق پر ہوں؟ یہ تضاد بنو امیہ نے حل کر کے یا اس کو جائز قرار دے کر مسلمانوں کی تعلیمات میں شامل کیا ہے۔ آج خود رہبر شہید بھی رحمت اللہ علیہ، جو امریکہ کے مقابلے میں قیام کیا وہ بھی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے استقامت و مزاحمت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی رحمت اللہ علیہ، اور جو بالکل ان کے مخالف ہیں، جنہوں نے رد کیا اس راستے کو، جنہوں نے لوگوں کو دور رکھا، لوگوں کو منع کیا، یہ سب کیسے حق پر ہیں؟ یہ معمہ، یہ متضاد دین، یہ متضاد راستہ بنو امیہ نے غیر محسوس طور پر داخل کیا ہے مسلمانوں کی تعلیمات میں، اور شیعہ کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے۔ یہ کہ دو راستے دونوں حق پر ہوں، دونوں متضاد، جو کربلا آئے مارے گئے وہ بھی حق پر، جو کوفہ میں بیٹھے ہوئے وہ بھی حق پر، جو حجاز میں بیٹھے ہوئے وہ بھی حق پر۔ یہ تو تکذیب ہے کربلا کی، یہ تو تکذیب ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ تو تکذیب ہے علی اکبر علیہ السلام کی۔ حضرت علی اکبر فرما رہے ہیں فلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، اور حق پر ہونا ہی دین ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہی دین ہے، ہر نسل کے لیے، ہر عصر کے لیے
ہر دور کے لیے آپ کا دین عزیز من حضرت علی اکبر کا دین ہے، آپ کا دین امام حسین کا دین ہے۔ فقط یہ ایک ضابطہ حضرت علی اکبر نے بتایا ہے کہ حق پر کھڑے ہونا دین ہے۔ اس کے لیے پھر موت کی پرواہ نہیں، اس کے لیے جیل کی پرواہ نہیں، اس کے لیے سختیوں کی پرواہ نہیں، فقر و فاقہ کی، بھوک افلاس کی، موت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں ہے۔ اصل سوال اس پر ہے کہ حق پر نہ ہوا۔ اصل مصیبت یہ ہے آپ کی کہ جب حق پر نہیں ہے آپ۔ حق پر امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، مولا علی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ حق کو ہمیشہ گھر میں ہو، حق کو شروع، آپ کے حق میں روزانہ آپ کے توسط سے 1000 مرتبہ حق پائمال ہوتا ہے۔ آپ جب گھر میں حق پائمال کرتے ہو، آپ کی بیوی حق پائمال کرتی ہے، آپ کے بچے حق پائمال کرتے ہیں، آپ کے والدین حق پائمال کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی حق پائمال کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار حق پائمال کرتے ہیں۔ جب گھر میں خود دن رات حق پائمال کرتے ہو تو کیسے ممکن ہے ایک حق پائمال کرنے والا امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، حضرت علی اکبر کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ حق دین ہے عزیز من، حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ حق کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، کم از کم قائل ہو جاؤ کہ یہ حق ہے۔ گھر میں جب مسئلہ بنتا ہے حق بات کرو، یہ نہ کہو کہ اگر میں نے حق بیان کیا ماں ناراض ہو جائے گی، حق بیان کیا بیوی ناراض ہو جائے گی، حق بیان کیا والدین ناراض ہو جائیں گے، حق بیان کیا سسرال ناراض ہو جائیں گے، حق بیان کیا چچا ناراض ہو جائے گا، حق بیان کیا ماموں ناراض ہو جائے گا۔ وہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اگر حق کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو بہتر ہے اس ناحق کو ناراضگی مول لے لو، حق کی مخالفت کا خطرہ نہ اٹھاؤ۔ تم آپ کا نام حق شکن اور حق توڑنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک رشتہ دار ناراض ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے حق بات کی ہے، اس کو مہنگا سودا نہ سمجھو آپ۔ یہ ریہرسل ہے، یہ پریکٹس ہے آپ کی، یہ آپ کے گھر کے اندر مشق ہے آپ کی حق پرستی کی۔ روزانہ چھوٹے چھوٹے حق پائمال کرو، دکان پہ جاؤ حق پائمال کرو، گلی میں جاؤ حق پائمال کرو، مجلس میں جاؤ حق پائمال کرو، اور پھر اس انتظار میں ہو جب امام مہدی پکاریں گے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کیسے حق کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 24,000 حق پائمال کرتے ہو، امام حق کے ساتھ کیسے کھڑے ہوگے؟ امام حق کے ساتھ تو وہ کھڑا ہوتا ہے، مولا علی حق پر ہیں، اور مولا علی کا فرمانا ہے کہ اگر مجھے میرے ننگا کر کے، میری پشت ننگی کر کے، پیٹھ ننگی کر کے مجھے خارے مغیلاں پہ گھسیٹا جائے، مجھے کانٹوں پہ گھسیٹا جائے، اور مجھ پر شکنجے کیے جائیں، تشدد کیا جائے، اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ چاہا جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں یہ شکنجے برداشت کر لوں گا، لیکن اتنا سا ناحق چونٹی کے حق میں نہیں کروں گا، اس کے منہ سے میں جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا۔ یہ امام حق ہے۔ افلسنا علی الحق، ہم حق پر ہیں، اور یہی کمال ہے، یہ کرامت ہے اہل البیت کی، معجزہ ہے اہل البیت کا۔ آپ اہل البیت کی زندگی پڑھیں، دقت سے پڑھیں، لوگوں نے پڑھی ہے دقت سے، اور بہت باریکی میں گئے ہیں کہ کسی جگہ ہمیں کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی کوتاہی ایسی ناحق معلوم ہو جائے، لوگوں نے بہت گہرائی میں جا کر اہل البیت کی زندگی میں جھانکا ہے۔ جتنا اہل البیت کی زندگی میں گئے ہیں انہیں ناحق کہیں بھی نظر نہیں آیا، فقط جہاں بھی دیکھا ہے حق ہی دیکھا ہے۔ اہل البیت کی ہر ہستی، ہر شخصیت کو حق پر قائم دیکھا ہے۔ یہ اہل البیت کے اوپر اتنے ظلم ستم یہ ٹل سکتے تھے، سمجھوتا ہو سکتا تھا اگر حق پہ کمپرومائز ہو جاتا۔ یہی تشیع ہے، یہی امامت کا راستہ ہے، اسی پر تو کربلا قائم ہے، یہی تو سبق ہے کربلا کا۔ حق پر قائم رہو۔ حق وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو حق کے مساوی نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو حق کی کسوٹی نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو حق کی سند نہیں بنانا۔ یہ اگر یہاں پر ابھی میں جب بات کر رہا ہوں تو بہت ساروں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ میں تو بالکل 100% حق پر ہوں۔ آپ بالکل حق پر ہیں، لیکن حق وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے۔ نہ، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ جو آپ کہتے ہو وہ حتماً حق ہو نہ، آپ غلط بھی ہو سکتے ہو، آپ ناحق بھی ہو سکتے ہو، آپ باطل پر بھی ہو سکتے ہو۔ اپنے آپ کو میزان نہ بناؤ حق کا۔ اگر یہ توہم ذہن میں آ گیا کہ جو میں کہتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہ حق ہے، تو سمجھو یہ پہلی آغاز ہے گمراہی کا آپ کا۔ حق کو اس کے پیمانے پہ پرکھو، حق کو اس کی کسوٹی پہ پرکھو، حق کو اس کے میزان پہ پرکھو۔ حق کے پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میزان قائم کیا ہے وہ پہلا میزان قرآن ہے۔ رسول اللہ نے جو میزان قائم کیا ہے پہلا میزان قرآن ہے، اور دوسرا میزان اہل البیت ہے۔ اہل البیت میں سے جو سب سے زیادہ واضح ترین حق پرستی کی علامت ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا حق کا میزان ہے، حق و باطل کربلا کے اوپر پرکھو۔
آج کی نسل، آج کے علماء، آج کی شخصیات کو امام حسین پہ پرکھو کہ امام حسین کی طرح حق کے ساتھ ہے یا نہ تماشا بین ہیں حق کے، نظارت کرنے والے ہیں حق کے، فقط حامی نہیں ہے، کھڑے نہیں ہوتے حق کے اوپر، دار و مدار حق پر ہے۔ یہ وہ حقیقت منزل ثعلبیہ پر حضرت علی اکبر کے سوال کے جواب میں سید الشہداء نے بیان کی، اور یہیں سے مقام و عظمت حضرت علی اکبر بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ہستی کتنی عظیم الشان ہے کہ جنہوں نے اپنے بابا سے فقط یہ تاکید کروائی کہ ہم حق پر ہیں، حق پر ہیں، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، لا نبالی بالموت، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، اس بات کا کوئی خوف نہیں اگر حق پر ہیں۔ اور یہ بات حضرت علی اکبر نے اور شہداء کربلا نے قدم قدم پر ثابت کر دی کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر لغزش نہیں آئی، پھر ذرا تردید نہیں آئی، پھر موت حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ دوسرا جملہ لا نبالی بالموت، یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب حضرت علی اکبر نے بیان کیا ہے کہ حق کے مقابلے میں رکاوٹیں کتنی ہو سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اور کتنی چیزیں لوگوں کو حق سے دور لے جا سکتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا معنی موت ہے کہ جہاں پر حق پر چلنے میں سامنے موت لگتی ہو تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی اکبر فرماتے ہیں نا، اگر حق پر ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں، صرف حق کی پرواہ ہونی چاہیے۔ باقی نقصان ہوتا ہے ہمارا، زندان میں جاتے ہیں ہم، مصیبت میں جاتے ہیں ہم، پریشانیوں میں جاتے ہیں ہم، موت ہمیں گلے آ لگاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تشیع ہے، یہ اسلام ہے، یہ اصل تشیع ہے، یہ مکتب خامنئی ہے۔ مکتب خامنئی کی بنیاد، امام راحل کے مکتب کی بنیاد کربلا ہے، ماہرچ داریم السید الشہداء داریم۔ حق پر ہیں۔ کتنی کوشش کی امریکہ نے کہ ایک حق سے، قومی حق سے محروم کرنے کے لیے کہ آپ کو ایٹمی ٹیکنالوجی کا حق نہیں حاصل۔ کیوں نہیں حاصل؟ یہ حق ہے ہمارا۔ کتنے دانا سمجھدار مشورہ دیتے تھے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے کیا ملے گا، اس کے بدلے میں اگر چھوڑ دو یہ تو ہر چیز ملے گی آپ کو۔ یہ کیا بہادری ہے کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی ہر صورت میں لیں گے؟ اس سے چھوٹی چیز بھی ہوتی تو بھی ڈٹ جانا چاہیے، چونکہ حق ہے ہمارا، حق ہے۔ جب حق ہے تو ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، کسی صورت نہیں ہوں گے دستبردار۔ اور اس حق پر پھر لا نبالی بالموت، ہمیں موت کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہم مار دیں گے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مکتب کہاں سے نکل رہا ہے؟ کربلا سے۔ آج کی کربلا، تہران کی کربلا، لبنان کی کربلا، فلسطین کی کربلا، غزہ کی کربلا، یہ کربلا کے عملی نتائج ہیں عزیزان۔ یہ اصل کربلا ہے، یہ وہ مکتب ہے جو انسانیت کی ضرورت ہے، حق پر کھڑے ہو جانا، حق پر قائم ہو جانا۔ اور پھر وہ بنو امیہ کا مکتب کہ جو فلسطین کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی حق پر ہیں، جو لبنان کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی حق پر ہیں، جو تہران کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی حق پر ہیں، جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بھی حق پر ہیں، جو ایران کے ساتھ ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ یہ بنو امیہ کی منطق ہے، یہ کربلا کی تکذیب ہے، یہ جھٹلاوا ہے، یہ رسول اللہ کی تکذیب ہے، یہ قرآن کی تکذیب ہے، یہ اہل البیت کی تکذیب ہے، یہ صحابہ کی تکذیب ہے، یہ پورے اسلام کی نفی ہے اس کے اندر کہ جو حق پر ہے وہ بھی درست ہے، جو حق پر نہیں ہے وہ بھی درست ہے۔ بلکہ پھر آگے جو تکفیریت اور ناسبیت تو بڑھ کے جاتے ہیں کہ کربلا میں جنہوں نے مارا وہ بھی حق پر ہے۔ یہ بھی پاکستان کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے منحوس مفتی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ شاید اس طرح کی مخلوق کسی اور ملک میں نہیں پیدا ہوئی ہوگی، منحوس، جن کو کربلا کے قاتل بھی درست نظر آتے ہیں، حق پر نظر آتے ہیں۔ یہ مخلوق بھی پاکستان کی نحوست پاکستان کے حصے میں آگے کھاتے میں آئی۔ پاک سرزمین ہے، یہ پاکوں کا ملک ہے، اس پاک کے اندر ایسے ناپاک لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ بھی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام خمینی نے کہاں سے لیا یہ مکتب؟ کربلا کے کس جملے میں ہے؟ افلسنا علی الحق، ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ یہی امام خمینی کے لیے راگوشا ہے، یہی ملت پاکستان کے لیے ضابطہ ہے، اصول ہے، قانون ہے جو حضرت علی اکبر نے فرما دیا۔ اس جملے کو کیوں شاعروں نے نظر انداز کیا، ذاکروں نے نظر انداز کیا، نوح خانوں نے نظر انداز کیا؟ صرف آذان حضرت علی اکبر وہ زندہ رکھی ہے، لیکن جو بنیاد حضرت علی اکبر نے ثعلبیہ میں قائم کی اور جس کو کربلا میں ثابت کر دیا، اس کی طرف آنکھیں بند رکھی ہیں آپ۔ اس کو بنیاد، اس کو قرار دو تاکہ قوم یہاں کھڑی ہو۔ ہر ایک قوم، اگر کسی نے اذان علی اکبر دے دی تو ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اگر کوئی ضابطہ علی اکبر پہ کھڑا ہو گیا تو وہ اپنی بھی اور اپنی امت کی بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آج کا حق تلاش کرو، آج کے حق پر کھڑے ہو جاؤ، آج کے حق کے ساتھ جڑ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور موت آئے تو پرواہ نہ کرو اس کے اوپر، لا نبالی بالموت۔
یہ پیروی ہے حضرت علی اکبر کی. حضرت علی اکبر نے یہ کام کیا عزیزان. سید الشہداء علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو روانہ کیا، تیار کیا، اور بہت دشوار تھا تیار کر کے حضرت علی اکبر کو میدان میں بھیجنا. روئے سید الشہداء اور اللہ کو گواہ قرار دیا، پروردگارہ گواہ رہنا، ان دشمنوں کی طرف، ان ظالموں کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے شبیہ ہے، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، عمل میں، شکل میں تیرے نبی کا ہم صورت ہے. ہمیں جب حسرت ہوتی تھی، طلب ہوتی تھی رسول اللہ کی زیارت کی، ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے. اس ہستی کو، رسول اللہ کی شبیہ کو امام حسین میدان میں بھیج رہے ہیں. یہ حق کی خاطر قربانی ہے عزیزان ایمان. حضرت علی اکبر روانہ ہو جاتے ہیں. بابا چند قدم چلتے ہیں. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے مجھ سے میدان میں نہیں جایا جائے گا، آپ مجھے روانہ کریں، مجھے دعا دیں. امام حسین علیہ السلام نے روانہ کیا. خیمے میں آ کے بیٹھ گئے امام حسین علیہ السلام، لیکن نگاہیں مقتل پہ لگی ہوئی ہیں اور جنگ پہ نظر ہے. حضرت علی اکبر پیاسے ہیں، لیکن علی کا پوتا ہے، علی کا بیٹا ہے. حضرت علی اکبر کی جنگ مقاتل نے ذکر کی ہے، کس طرح حضرت علی اکبر حملہ کرتے تھے، کس طرح وہ ظالم حضرت علی اکبر کے حملے کے نتیجے میں ہراساں ہو کے بوکھلا کے بھاگتے تھے. اور حضرت علی اکبر نے اس عالم میں جو جنگ کی پیاس کی حالت میں سب نے کہنا شروع کیا کہ آج علی کی جنگ دوبارہ نظر آ رہی ہے. اسی اسنا میں ناگہان حضرت علی اکبر جنگ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں خیام کی طرف. امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں بیٹا جنگ چھوڑ کر واپس آ رہا ہے خیمے کی طرف. امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو لگام پکڑ کے نیچے اتارتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا اکبر کیا ہوا، جنگ چھوڑ کے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان گرمی شدت کی ہے، پیاس بہت شدید ہے، یہ لباس لوہے کا ہے، گرمی کی وجہ سے اور گرم ہو گیا ہے. اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، میری زبان خشک ہو گئی، صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے بابا میں علی کی جنگ دکھاؤں گا دنیا کو، صرف ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے. سید الشہداء علیہ السلام رو پڑتے ہیں اور حضرت علی اکبر کو فرماتے ہیں کہ بیٹا اکبر اپنی زبان نکالو. حضرت علی اکبر اپنی زبان نکالتے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے منہ میں ڈالو بیٹا، پیاس بجھ جائے گی، میرے منہ میں ڈالو. حضرت علی اکبر نے جب اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی فوراً باہر نکال لی اور عرض کرنے لگے بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں بابا. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے دل میں یہ احساس آیا، آنسو نکل آئے کہ جوان بیٹے نے عمر بھر کوئی خواہش نہیں کی اپنی زبان سے، آج امام حسین سے ایک چھوٹی سی بات کا مطالبہ کر رہا ہے، ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے بیٹا، اور میرے پاس اپنے تشنا بیٹے کو، پیارے بیٹے کو، شبیہ رسول کو ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے نہیں ہے. اس بات پہ سید الشہداء کو رونا آ گیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگشتر ہاتھ سے نکال کر حضرت علی اکبر کے دہن میں رکھی اور فرمایا بیٹا اس انگشتر کو دہن میں رکھو، آپ کو تھوڑی سی تسلی مل جائے گی. حضرت علی اکبر نے انگشتر رکھی دہن میں، پھر اس کے بعد بابا کو واپس کی اور فرمایا بابا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اکبر آپ کی پیاس بجھانے کا انتظام ہو چکا ہے، آپ ذرا ایک دفعہ مقتل میں جاؤ، پورا انتظام ہو چکا ہے. علی اکبر نانا رسول منتظر ہیں حوض کوثر پہ جام لے کر، بابا علی حوض کوثر پہ جام لے کر منتظر ہیں. میرے بیٹا وہ جام نوش کرو گے، ماں زہرا جام لے کر حوض کوثر پہ آپ کے منتظر ہیں، آپ سیراب ہو جاؤ گے میرے بیٹا. حضرت علی اکبر کو دوبارہ روانہ کرتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں. حضرت علی اکبر دوبارہ جنگ شروع کرتے ہیں، دوبارہ حملہ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام گویا کسی لحظے کے انتظار میں ہیں کہ ناگہان مقتل سے آواز آتی ہے الیہ الیہ یا ابت، بابا جان آئیے، اب آپ کا بیٹا زین پہ نہیں ہے، اب اکبر زین پہ نہیں ہے.
امام حسین اس ندا کے منتظر تھے، فوراً پہنچتے ہیں، حضرت علی اکبر کی بالین پہ پہنچتے ہیں۔ ابھی حضرت علی اکبر شدید زخمی ہیں، روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کے سر اقدس پہ گرز لگا، تلوار حلق میں تیر لگا، سینے میں نیزہ لگا، شدید زخمی حالت میں امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں، اپنے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر خون صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا تکلیف ہو رہی ہے، بیٹا ابھی سیراب ہو جاؤ گے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جب میں زین سے گرا زمین پہ آیا تو آپ کے پہنچنے تک بابا میں نے عالم رویا میں دیکھا، وہ منظر دیکھا، ایک پیغام ہے آپ کے لیے بابا، نانا کی طرف سے پیغام ہے، ماں زہرا کی طرف سے پیغام ہے، بابا علی کی طرف سے پیغام ہے۔ بابا آپ نے فرمایا تھا حوض کوثر پہ جام لے کے منتظر ہیں، بابا میں نے دیکھا ہے وہ حوض کوثر پہ منتظر ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں بیٹا اکبر ہمارے پیاسے حسین کو کہہ دو اب ہمیں زیادہ منتظر نہ رکھو، ماں منتظر ہے، بابا منتظر ہے، نانا منتظر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔